نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ کریج کوئی نہیں تھی. اچھا ایسا نہیں تھا کیونکہ میں تو اس گمان سے بات کر رہا ہوں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سین سے غائب تھے اور یہ جو تایا تھے یہ کام انہوں نے کیا تھا. میں نے ان کو کہا تھا کہ دس از یور جاب, میں نہیں کر سکوں گا. اچھا کئی دفعہ ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنے کسی دوست کو یا بھائی کو وہی والی بات ہے کہ I tried for help. ہاں I seek his help. اور وہ جب آپ ٹرائی کرتے ہیں, جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو کہ آپ کے آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں. And then I followed it up کہ this is your job, this is he is going, so you need to take action. میرے لیے پاسبل نہیں ہے اور آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا اچھا پھر اتنا اس طرح ہے. میں کہتی وہ میں ریڈ ہوں. وہ تو پھر میں جب آ کے پھنسا میں تو مجھے پتا چلا کہ میری پیٹ پڑتی. اچھا زندگی کی مشکل سائیڈ کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جب جذباتی طور پر بھٹا بیٹھ جاتا ہے نا, جذباتی بھٹا جب بیٹھ جاتا ہے تو زندگی کی مشکل سائیڈ سامنے نظر آتی ہے. جب اپنا بیٹا, اپنا پیارا, اپنا فیملی ممبر تکلیف میں نظر آتا ہے اور دہائی دے رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کرو, سٹیٹس کو رہنے دو, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, جذباتی بھٹا بیٹھ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی کریج والدین میں عموماً نہیں ہوتی. میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی پیشنٹ داخل بھی ہوتا ہے یا داخلے کا انیشیل وزٹ بھی ہوتا ہے تو اکثر ماں یا باپ دونوں میں سے ایک ہوتا ہے, ایک گھر بیٹھا رہتا ہے. تو اس کی پہلے مجھے وجہ نہیں سمجھ لگتی تھی کہ یہ اتنے اہم موقع پہ ماں اور باپ دونوں کیوں نہیں مجھ سے مشورہ کرنے آئے. ابھی مشورے کی حد تک جب آتے ہیں مشورہ کرنے تو فیملی کے اندر توقع رکھی جاتی ہے کہ جب کوئی پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ ماں باپ تو دونوں آئیں گے. ایسا ریئرلی کبھی ہوا, بہت ریئرلی کبھی ہوا کہ دونوں آئے. ایک آتا ہے, ایک نہیں آ پاتا. وہ آنا چاہتا ہے پر وہ نہیں آ پاتا, اور ایک پتہ نہیں کتنی ہمت کر کے تو آتا ہے اور ایک ایکشن لینا چاہتا ہے جو کہ نیسیسری ایکشن ہے, اور وہ نیسیسری تکلیف کو بھی دیکھنے کے لیے تیار ہے. نیسیسری تکلیف کو یہ ہوتی ہے ہماری زندگی میں. ہم زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ حالات ہمیں تنگ کرتے ہیں. حالات ہمیں نہیں تنگ کرتے, جذبات ہمیں تنگ کرتے ہیں. اور یہ جو جذبات کا معاملہ ہے یہ ہمارا اینیمل پارٹ ہے, یہ ہمارا ہیومن پارٹ نہیں ہے. یہ ہم جانوروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جذبات کو, لیکن جو ہیومن پارٹ ہے یعنی دلیل, منطق, لاجک, جو کہ ہم جانوروں سے شیئر نہیں کرتے, یہ ہمارا ہیومن امتیاز ہے, یہ ہمارا انسان ہونے کا امتیاز ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا امتیاز ہے, لیکن جب جذبات اپنے آپ کو دکھاتے ہیں تو سارا امتیاز درے کا درا رہ جاتا ہے. آپ میں سے کوئی ایک بات بتاؤں کہ یہ ٹریٹمنٹ میں نا, اگر مجھے یہ موڈس اپرینڈی پتا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا تو شاید میں ادھر پوائنٹ آئیں گی. لیٹ می ایڈمٹ سو یو میڈ اٹ پاسبل. اور پتہ نہیں کیسے آہستہ آہستہ بات چیت ہوتی. ندیم سے بہت دفعہ بات ہوتی تھی, اسماعیلہ سے ہوتی تھی, پھر آپ سے کبھی کبھی ہوتی تھی, میں غصہ بھی ہوتا تھا. سر میں بھی کہنے لگا سی شروع دے وچ تے ڈر بھی من بڑا آندا سی. وہ ایسے سر پھر سر کبھی کبھی یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ سر کبھی کبھی یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ وسیم اکرم کے ساتھ بالنگ کرتے تھے. مجھے کئی دفعہ بال شو کر کے نا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جس طرح فیملی باقی بھی آتی ہے کہ یہ میں اپنا ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ نہیں. اور میں اب عبداللہ کو دیکھتا ہوں اور اسلام کو دیکھتا ہوں, اور میں جو ہے پچھلے حالات دیکھتا ہوں تو پھر بہت ایٹیچیوڈ آتا ہے, واقعی آتا ہے. مثلاً عبداللہ تو ماشاءاللہ کافی چیزیں مینج کر لیتا ہے. عبدالسلام ہے میں اس کی دنوں میں امپروومنٹ دیکھ رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے, آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں بہت انزائٹی کا شکار تھا اس کے بارے میں, اور شاید عبداللہ کے متعلق میں اتنی بات نہیں آپ سے کرتا تھا جتنی اس کے متعلق کرتا تھا. اور میں اپنی خواہشات کا بھی اظہار کرتا تھا اور آپ کو ڈکٹیٹ بھی کرتا تھا کہ اس طرح کر رہے ہیں. لیکن آبویسلی آپ کو پتا تھا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں.
you knew that मुझे ट्रीटमेंट का नहीं पता था, तो मैं फ्रस्ट्रेट भी होता था उसमें, और मैं ऐसे ऐसे सवालात भी आपके पास लाता था जो कि अब मैं सोचता हूँ तो ठीक है, उस वक्त के लिहाज से शायद ठीक थे, लेकिन शायद अब वो तब नहीं, मैं अब मैं किसी को बता सकूंगा भी इस तरह है। सो उसको भी देख के मुझे इस बात पे बहुत इत्मीनान होता है कि यार वेयर वाज ही, नो वेयर ही। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बज़ाहिर अब्दुल्ला ज़्यादा कंप्लाइंस देता है और खुश करने की भी कोशिशें करता है। अब्दुल्ला में ये सलाहियत है कि वो खुशी दे भी सकता है, यानी वो खुशी लेना चाहता है तो खुशी देना भी चाहता है। अब्दुल सलाम इंटेलेक्चुअल टाइप है, हाँ वो इंटेलेक्चुअल है और वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करता है टेलीफोन पे। अक्सर मैं जब कराची होता हूँ और अक्सर पता नहीं इसको कैसे पता चलता है कि मैं समंदर के किनारे हूँ और बिल्कुल रिलैक्सड हूँ, और वहाँ कॉल आती है मुझे अब्दुल सलाम की। सर आपको एक बात पता है कि जब ये जैसे आउटडोर गया था तो आई हैड वेरी डिफिकल्ट डेज, ठीक है, ये दोनों मुझे घेर लेते थे और उसके बाद फिर मेरी करते थे और मैं देखता चलाता आपके पास पहुंचता था रात के 11 साढ़े 11, है ना, आपको पता है इस बात का ना। और जो है ना वो आप डे बाय डे उसमें ना मुझे कहते थे नहीं इस तरह इस तरह इस तरह, तो मुझे उस वक्त फ्रस्ट्रेट यार मैंने पहली ला इतने इतना टाइम अपना लाया, पूरे 100 दिन में कभी 100 दिन नमाज नहीं पढ़ी जितने में इसमें गया, तो मुझे ये फ्रस्ट्रेशन होती थी। और ये वो लोग थे दोनों जो कि मुझे इस चीज़ से मुझे ताने देते होते थे कि यू डोंट हैव योर ओन थॉट, यू ऑलवेज आस्क। सो ये आपको क्रेडिट जाता है, क्या मुझे नहीं पता होता? नहीं, क्रेडिट तो इन दोनों बच्चों को डेवलप किया, यानी बच्चों से रिलेशन। इसमें अब्दुल्ला ने तो कभी ज़्यादा मुश्किलात नहीं दी हमें, लेकिन अब्दुल सलाम चूँकि इमोशनल ज़्यादा है और इंटेलेक्चुअल ज़्यादा है, उसकी लॉजिक्स बड़ी होती हैं, लेकिन मैं उसके सामने सरेंडर कर देता हूँ कि यार तुम्हारी इन मुश्किलात का अभी हल कोई है नहीं, अच्छा चलो यूँ करके देखते हैं या यूँ करके देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि प्रोग्रेस है जो हम देख रहे होते हैं इलाज में हमारा काम है प्रोग्रेस कराना, हमारा यानी परफेक्शन का नहीं होता, प्रोग्रेस होती है। वालिदैन की ख्वाहिश है परफेक्शन, परफेक्ट। ये जो परफेक्शन है ना, ये या तो मरीज़ की मर्ज़ी से आती है या फिर अल्लाह की मर्ज़ी से आती है। दूसरे लोग ज़रा तक्का शक्का लगा सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो परफेक्शन आती है ना, वो तो अल्लाह की देन है, या फिर वो बंदे के अंदर ही कोई ऐसी विल पावर जागे जो हम लोग कहते हैं कि जी विल पावर की गेम है या विल पावर का मामला है, जो कि एक्चुअली नहीं है। सर इधर आके इस सेशन में आके ये सेशन जो है वो विल पावर का मंबा है जी। मैं आपको बताऊं, कुछ भी ना करें, ये विल पावर का मंबा है। मैं जब इस सेशन में आता हूँ मेरा मूड कुछ और होता है, हाँ, और मैं नहीं मेरा भी मैं आपको बताऊं कि हम सब चूँकि बहुत मैं एक्टिव ज़िंदगी गुजारता हूं तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, और जब बहुत सारे मसाइल होते हैं तो मूड नीचे जाता है। तो जो बेस्ट मूड होता है वो यहाँ बातें करके होता है, यहाँ बातें करके होता है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा होता है कि उनको कहाँ दुख रहा है और उससे कनेक्ट कर सक रहा होता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे हमारे रिकवरी के जो दोस्त हैं इतने वोकल नहीं होते, लेकिन वो यहाँ आके जब बैठते हैं तो चेंजेस उनके अंदर भी धड़ाधड़, यानी एक्चुअल बायोकेमिकल चेंजेस आनी शुरू होती है। बायोकेमिकल तो नहीं कोई मुझे बता सकता है कि नहीं? कुछ मैं चाहूँगा शेयर कोई करे कि सलमान आप को कोई तबीयत के अंदर तब्दीली महसूस होती है वाइल सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू एवरीबॉडी और लिसनिंग टू एवरीबॉडी? डिस्ट्रैक्टेड शायद, मतलब वो उस जो अपनी सोचें हैं वो सोचने के बजाय उसमें मसरूफ हो जाता है। आपको ये नहीं लगता कि यार मैं कोई अकेला हूँ जिसके साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, और भी तो दुनिया में है जो दुखी हैं लोग? क्योंकि एक्चुअली हम समझते हैं कि जो लोग बहुत बड़ी पोजीशनों में नज़र आते हैं, बड़े घरों में रहते नज़र आते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते नज़र आते हैं, ऐसे बड़े खुश होंगे। ये एक परसेप्शन है या अजम्पशन है,
یا لیکن کبھی کسی مرسیڈیز میں بیٹھے ہوئے بندے کی آپ بات سنیں گاڑی کھڑی کر کے, یا کسی 4 کنال کے گھر میں بیل دے کے اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ تو خوش ہیں نا, ویسے 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور آپ کے گھر کے باہر نام بھی لکھے ہیں بڑے بڑے, تو آپ تو بڑے خوش ہوں گے نا. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نہیں, خوشی کا اور اعتماد کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ایک تو خوشی میں سمجھاؤں, جو ابھی تک میں نے سیکھا ہے سمجھاؤں, کہ اگر آپ کی جسمانی سے ٹھیک ہے تو آپ کی خوشی زیادہ متزلزل نہیں ہوتی, اس پہ زیادہ زلزلے نہیں آتے خوشی کے, اگر آپ کی صرف جسمانی سے ٹھیک ہے. اور دوسرا, اگر آپ کی نظریاتی سے ٹھیک ہے, نظریات, اگر نظریات میں بہتری ہے تو بھی خوشی کو کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی. جسمانی صحت پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے, اگرچہ یہ کنیکشن بڑا ریسنٹلی سائنس نے دریافت کیا ہے, یہ کنیکشن کہ جسمانی صحت فرسٹ کلاس ہو تو بدترین خبر بھی آپ کو زیادہ ہلا جلا نہیں سکتی. پر یہ بالکل آپ درست کریں. اب یہ سنڈے کی بات ہے, میرے ایک ریلیٹیو ہیں, ان کا ڈیفینس میں رہتے ہیں, ان کا جوان بیٹا تقریباً کوئی 30 ایئر کا ہوگا, وہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس گھر کے گیٹ پہ آیا ہے, اس کو موٹر سائیکل والے 2 بندوں نے روکا ہے اور اس سے پیسے مانگے, تو آگے سے کچھ بات چیت ہوئی ہے, تو ہی واز شاٹ ڈیڈ دیر اینڈ دیر. میں جب نیکسٹ ڈے گیا ہوں تو میں ان کے والد صاحب کو دیکھ کے یقین کرے کہ مجھے میرا دل کرتا تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا جوان بچہ گیا ہے اور آپ. میں آپ کو بتاؤں, ایک پولیٹیشین ہے قمرالزمان قاہرہ, میرا ان کے ساتھ کچھ تعلق ہے, تو ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی حادثے میں, تو میں نے ان کو فون کر کے تو ان سے تعزیت کی, تو انہوں نے اتنی اچھی طرح تعزیت کو وصول کیا, اور میں نے اخیر میں ان کو کہا کہ میں نے کہا آپ کا دل اتنا پہاڑ جیسا کیسے ہے, تو کہتے نہیں ایسی تو مجھے کوئی بات کا نہیں پتا. میں نے کہا کہ آپ نے جس طرح فیس کیا ہے یہ کسی کو میں نے کرتے نہیں دیکھا اس طریقے سے فیس. عموماً سیاستدانوں کے اعصاب بہت سٹرونگ ہوتے ہیں, تبھی تو لوگ سیاستدان بنتے ہیں. اگر سیاستدانوں کے اعصاب مضبوط نہ ہو تو یہ بالکل 4 دن میں بھاگ جائیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی سیاستدان ہیں, کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں, کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں, اور ہمت نہیں ہارتے. تو ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں تو وہ سیاست میں آتے ہیں, پالیٹکس میں آتے ہیں. لیکن سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے, جسمانی صحت اچھی ہے, تو آپ کو یہ دنیاوی رنج و غم اس طرح جھٹکا نہیں دیتے جس طرح کہ خراب صحت میں دیتے ہیں. اب صحت سے مراد تھکاوٹ بھی ہے, اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو آپ کو زیادہ جھٹکا لگے گا, اگر آپ نے نیند پوری نہیں کی ہوئی تو زیادہ جھٹکا لگے گا. اور خاص طور پر جب انسان کوئی نشہ چھوڑ رہا ہوتا ہے یا چھوڑ چکا ہوتا ہے تو اس وقت تو تھکاوٹ بالکل اس کو بارے میں نہیں ہے, اس وقت تو وہ نیند میں لاپرواہی کرے تو یہ بالکل بارے میں نہیں ہے, بھوکا رہے تو بارے میں نہیں ہے, اور تنہا رہے تو بارے میں نہیں ہے. ایک یہ 4 چیزیں کہی جاتی ہیں ریکوری میں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے 4 گھنٹے سے زیادہ بھوکا نہیں رہنا. اچھا یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, تھوڑا سا ضرور نہیں, ریکوری میں 4 گھنٹے کے بعد, جیسے اگر آپ ایک انڈا کھا لیتے ہیں بوائل یا ایک سیب کھا لیتے ہیں, اس طرح کی, اس کو پورا کھانا نہیں کہتے کہ آپ تھوڑا سا کچھ کھا لیں. دوسری بات ہے کہ جو بندہ ریکوری میں ہو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اکیلا ہو تو وہ اچھی کمپنی میں نہیں ہوتا, اس کو اکیلا نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ کے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ جی اداس ناراض ہو کے اوپر کی منزل پہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے وہیں کھانا بھیج دو. اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ ویل فار یو. آپ نے اکیلا نہیں ہونا, نمبر 1 اکیلا نہیں ہونا, نمبر 2 سلپری لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا. اکیلا نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب جو کہ نشہ نہیں کرتے یا جو ریکوری کے ساتھی ہیں, جیسے آپ کا نشے سے دوری ہو گئی ہے تو آپ کو اندر ہی دکھ لگتا ہے. اور لوگ بھی یہاں ہیں جن کی نشے سے دوری ہوئی ہے تو ان کو دکھ لگتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں چائے نہیں پیتا
تو مجھے جہاں کہیں بھی چائے لوگ پیتے نظر آتے ہیں تو مجھے دکھ لگتا ہے, اور ٹی وی پہ اشتہار دیکھ کے دکھ لگتا ہے, اور بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ چائے کے حق میں زیادہ تر ایڈورٹیزمنٹ اب ہو رہی ہے, حالانکہ وہ ہمیشہ سے ہو رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ مجھے چڑھانے کے لیے ہو رہی ہے, یہ مجھے ستانے کے لیے ہو رہی ہے. PSL میں بھی چائے دکھاتے ہیں. جی PSL میں بھی چائے آتی ہے. ہر جگہ گھیر گھار کے. سر ادھر سے آپ سر ویسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یو آر سو ان ٹیون ود دا ٹائمس کہ کل میری ایک یونیلیور کے بندے سے بات ہو رہی تھی, بہت چائے بیچتے ہیں نا اس ریجن میں, انٹرنیشنلی اگلے 10 سال میں وہ بزنس چھوڑنا چاہ رہے ہیں. ڈکلائننگ مارکیٹ ہے, نئے زمانے کے نئے لوگ چائے نہیں پی رہے, یا وہ کافی پی رہے ہیں یا وہ کچھ نہیں پی رہے. چائے کی ڈکلائن ہو رہی ہے مارکیٹ. نہیں تو امریکہ میں چائے کو کوئی نہیں پوچھتا, امریکہ میں تو کافی پیتے ہیں, کافی چائے دی بھی پیوئے. نہیں کانسیپٹ کی بات کرو کہ ختم ہو رہا ہے کانسیپٹ, یہ اس کی ڈکلائننگ سیلز آنی شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے 10 سال میں اس کو فائن آؤٹ کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ چائے کو سہارا بناتے تھے, آگے چل کے چائے ان کو سہارا نہیں دے گی, ان کو کافی پہ جانا پڑے گا, اور کافی پہ بھی نہیں جانا پڑے گا, ان کو کرسٹل میتھ پہ جانا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ چیز ایک ہی ہے, چائے میں کیفین ہوتی ہے جو 4 بہنوں میں سے سب سے چھوٹی ہے. کیفین چائے میں ہوتی ہے, ایمفیٹامائن اس سے بڑی بہن ہے, اس سے بڑی بہن کرسٹل میتھ ہے, اس سے بڑی بہن کوکین ہے. یہ 4 بہنیں ہیں جو سونے نہیں دیتی کسی کو. ہاں, ان بہنوں کا کچھ کرنا پڑے گا. ایک بہن ہمارے پلے پڑی ہے. ہاں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ بچے گا وہی, آنے والے 10 سالوں کے بعد بچے گا وہی جو اپنی صحت کا خیال رکھے گا. اور اگر کوئی آج اپنے بچوں کا خیال کرے گا, 5 سال کے بچوں کا, جو 5 سال کے بچے کا آج خیال کرے گا, 15 سال کی عمر میں وہ نشہ نہیں کرے گا. جو آج خیال نہیں کرے گا 15 سال کی عمر میں خدا نہ خواستہ مسئلے ہوں گے. آ جائیں ادھر آ جائیں, ادھر بیٹھ جائیں. تو بڑے مسئلے ہوں گے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے آپ سب نے کہ آپ کے گھر میں جو بھی 4 سال کا بچہ ہے اس کو آپ نے ذمہ داریاں دینی ہے, اس کو آپ نے مشکلات دینی ہے, اس کو آپ نے رلانا ہے. بات سمجھے میری کہ نہیں؟ اس کو آپ نے رلانا ہے. اور روتا ہوا دیکھ کے جو ہے مطلب اگر وہ کہتا ہے مجھے یہ کھلونا لے کے دیں اور آپ نہ دیں اور وہ روئے تو آپ دیکھ لیں. اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے سارے کھلونے لینے ہیں تو آپ بولے نہیں ایک لے سکتے ہو, باقی کے نہیں لے سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جوں وقت آگے بڑھے گا نشے کی بیماری آگے بڑھ رہی ہے. کیسے پتہ چلا؟ پچھلے 50 سال سے پتہ چلا. پچھلے 50 سال میں جتنے تعداد بڑھی ہے نشے کے مریضوں کی دنیا میں, نشے کا جتنا رجحان بڑھا ہے, تو اس کی وجہ موجود ہے کہ لائف تیز ہے. اور یہ تیز لائف جو ہے, جب ہم پرانے لائف سٹائل سے گزارتے ہیں تو ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہر وہ بندہ جو اچیور ہے اس کا نشے میں پڑنے کا امکان بہت زیادہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ جتنے اچیورز ہوتے ہیں 4 میں سے 3 اچیورز ڈرگز کرتے ہیں, الکوہل کرتے ہیں. 4 میں سے 3 اچیور. زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گلیوں میں پھرنے والے ڈرگز کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں 4 میں سے 3 بیوروکریٹس ڈرگ کرتے ہیں, 4 میں سے 3 ڈاکٹرز ڈرگ کرتے ہیں, 4 میں سے 3 لائرز ڈرگ کرتے ہیں, 4 میں سے 3.5 پائلٹ ڈرگ کرتے ہیں, CEO 4 میں سے 3 ڈرگ کرتے ہیں. کیونکہ جتنے اچیورز ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن وہ فنکشنل ایڈکٹ ہوتے ہیں. فنکشنل ایڈکٹ ذرا معزز ہوتے ہیں. یہ ایڈکٹس میں بھی قسمیں ہیں. مطلب شراب والا سمجھتا ہے میں معزز ہوں, ہیروئن والا جو ہے یہ معزز نہیں ہے, چرس والا تو بالکل معزز نہیں ہے. یہ یعنی ان چیزوں کے اندر بھی ڈسکریمنیشن ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ بات جو ہے سمجھنے والی ہے کہ اصل ہمارا دشمن موڈ ڈس آرڈر ہے. موڈ ڈس آرڈر. اگر ہم نے موڈ ڈس آرڈر کے خلاف جدوجہد پہلے کر لی تو نشے سے بچ جائیں گے. موڈ ڈس آرڈر کے خلاف جدوجہد بعد میں کر لی تو نشہ چھوڑ دیں گے.
اگر ہم نشہ کرتے تھے تو جدوجہد موڈ ڈس آرڈر کے خلاف ہے، ول پاور سے یہ جنگ نہیں جیتی جاتی، کیونکہ جب آپ ول پاور استعمال کرتے ہیں تو ہر آنے والے دن، ہر گزرنے والے دن ول پاور نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کوئی تعویذ ہے یا کوئی نسخہ ہے جس سے کہ آپ نشہ چھوڑ دیں گے، یا آپ ارادہ کر لیں تو آپ نشہ چھوڑ دیں گے، یا آپ دیسی گھی کھائیں گے تو آپ نشہ چھوڑ دیں گے، یا آپ سعودیہ جا کے 2 مہینے رہیں گے تو آپ نشہ چھوڑ دیں گے، تو سائنس اس سے اختلاف کرتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ نشہ آپ چھوڑیں گے جب آپ اپنے موڈ کی خرابی کے اوپر کام کرنا شروع ہوں گے، جو کہ 2-4 چیزیں آپ کو اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے موڈ کی خرابی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو حرکت میں برکت ہے، حرکت میں رہے، حرکت۔ ہمارے ہاں پہلی فرصت میں لوگ حرکت چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر پہلی فرصت میں کہتے ہیں تجھے پوڑیاں نہ چڑھیا کرو، اور اگر آپ کو کندھے میں درد ہے تو کہتے ہیں اس کو ہلائے نہ۔ یہ بالکل غلط بات ہے، آپ علاج کریں اور حرکت کریں تو اس سے فرق پڑے گا، آپ کے موڈ بہتری آئے گی، آپ بہتر کمپیٹ کر سکیں گے لائف میں۔ نیند کے بارے میں ہم سب نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ نیند کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اب سائنس آپ کو بتا رہی ہے۔ اور ایک یہ گھڑی ہوتی ہے فٹ بٹ، یہ گھڑی، یہ اگر آپ یوز کریں جیسے آپ اور گیجٹس یوز کرتے ہیں تو وہ صبح آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا سلیپ سکور کیا تھا، 100 میں سے نمبر دیتے ہیں آپ کو، اور پھر بتاتی ہے کہ جو آپ کے نمبر کم آئے ہیں تو وہ کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ جی، یہ سلیپ جو سکور ہے اور سلیپ انالیسز ہے، سلیپ انالیسز یہ ہے کہ آپ کو ڈیپ سلیپ کتنی تھی، لائٹ سلیپ کتنی تھی، اور آر ای ایم کتنی تھی، ریپڈ آئی موومنٹ والی، اور آپ کتنی دیر بیچ میں جاگے، کروٹیں کتنی دیر لیں، اور آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو ڈیپ سلیپ ہوتی ہے وہ کوئی زیادہ کوالٹی کی نہیں ہوتی، اور جو لائٹ سلیپ ہوتی ہے وہ کوئی کم کوالٹی کی نہیں ہوتی، دونوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ اور آپ کا دماغ ویسے کبھی نہیں سوتا، آپ رات جتنا بھی سوئیں آپ کا دماغ جاگتا رہتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ دماغ سو جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ سوتے میں بھی ہمارا دماغ ہمارے جسم کو مکمل چلا رہا ہوتا ہے، اور سوتے میں مختلف نوعیت کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ سوتے میں دماغ نیورو پلاسٹیسٹی کر رہا ہوتا ہے، جیسے آج آپ جو باتیں سن رہے ہیں، رات جب آپ جا کے سوئیں گے تو آپ کا دماغ ان باتوں کو صحیح جگہ رکھ رہا ہوگا کہ اے گل ایتھے رہنی ہے، اے گل ایتھے آئے گی، کل ایسے کرنا ہے، پرسوں ایسے کرنا ہے۔ تو نیورو پلاسٹیسٹی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے نئے حالات اور نئے واقعات اور نئے خیالات کی روشنی میں۔ سب سے پہلے جو ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ سمجھ گئے ہیں، کہ یہ پروگرس کی بات ہے، یہ پرفیکشن کی بات نہیں ہے۔ یہ رویوں، خیالات اور موڈ میں پروگرس کی بات ہے۔ اگر کسی کو 2.5 سال بھی ہو گئے ہیں نشہ چھوڑے ہوئے، یہاں موجود ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو موڈ اب بھی خراب رہتا ہے۔ اچھا، جنہوں نے کبھی نشہ کیا نہیں، کبھی چھوڑا نہیں، ان کا بھی موڈ خراب رہتا ہے، پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر خراب ہے تو خراب ہے۔ لیکن جو نشے کا مریض ہے اس کا یہ فیتھ بن چکا ہوتا ہے کہ میرا موڈ ہر وقت سیٹ رہنا چاہیے، 24 گھنٹے، 7 ڈیز اے ویک۔ یہ ہے اس قسم کا خیال جی؟ یہ خیالات ہے کہ میں اداس کیوں ہوں، میں پریشان کیوں ہوں، میں خوش کیوں نہیں۔ صحیح ہو سکتا ہے نشہ کرنے سے ایٹ لیسٹ، اچھا کیوں نہ کروں میں نشہ۔ اچھا، موڈ جو ہے یہ یا تو ہم اسے ہیلدی کہتے ہیں یا ان ہیلدی کہتے ہیں۔ اگر خوشی بھی بغیر وجہ کے ہو رہی ہے تو یہ ان ہیلدی ہے، اگر خوشی بغیر وجہ کے ہے تو یہ ان ہیلدی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو بغیر وجہ کے خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں، جوک سنا رہے ہوتے ہیں، پنگے لے رہے ہوتے ہیں۔ خوشی سے زیادہ ڈیوسٹیٹنگ جذبہ کوئی نہیں ہے، خوشی سے زیادہ تباہ کن جذبہ کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، آپ اسے چیلنج کریں۔ خوشی سے زیادہ تباہ کن ہمارا جذبہ اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی غصہ تباہ کن ہے، پر غصہ بھی اتنا تباہ کن نہیں
जितना कि खुशी तबाह करो। सर हम खुशी के लिए सब कुछ करते हैं सर, जी खुश रहने के लिए हम सब कुछ करते हैं। नहीं, खुशी जो कि बगैर वजह के है, क्योंकि खुशी जो बगैर वजह के है वो आपके एनर्जी लेवल को ऊपर ले जाएगी, डिसीजन गलत कराएगी। बेशुमार लोग खुशी में ही गलत फैसले करते हैं, गम में तो लोग फैसले ही नहीं करते, जो कि एक फिर नुकसानदेह चीज़ है कि जब फैसला करने की ज़रूरत हो और आप फैसला ना करें। तो जो वजह के साथ है, अगर आपको गम है और वजह के साथ है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको खुशी है और उसके साथ कोई वजह ही नहीं है तो आप समझें कि इसको पहचानें, आप संभल के चलें, सर वो इतिहास से। होती है, वो ड्रग्स वजह नहीं होती। नहीं, ड्रग्स के बगैर भी लोग जो बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं वो बगैर वजह के भी तो खुश हो रहे होते हैं। सर आई बिलीव कि अगर वजह के साथ भी खुश होना है तो डिसीजन मेकिंग इनकरेक्ट हो जाती है। देखिए, वजह के साथ उतनी इनकरेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वजह के साथ जो खुशी होती है वो सेरेनिटी होती है। खुशी की कई किस्में हैं। एक खुशी है सेरेनिटी, यानी सुकून है, आपको अच्छा फील हो रहा है। एक खुशी है जोश है, भंगड़ा डालने को दिल कर रहा है। और एक खुशी है जो कि ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है कि हमें प्यार आ ही जाता है लोगों पे। और एक खुशी है कि जो नारकोटिक्स की वजह से है, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और आपके जोड़ पट्टे हड्डियां ठीक काम करते हैं, तो एक खुशी वो है। तो खुशी की 4 किस्में हैं और इससे मिलके हमारी खुशी तख्लीक होती है। लेकिन जो डोपामीन की खुशी है ये तबाकुन है, जो जोश भंगड़ा देती है, जो बैठने नहीं देती आराम से, जो कहती है कि फ़न आफ्टर फ़न होना चाहिए। एक खुशी हैरत अंगेज़ तौर पर आप देखते हैं कि आजकल टीनेजर्स फ़न आफ्टर फ़न में बहुत बिलीव करते हैं। वो एक चीज़ से लुत्फ़ उठाने के बाद घर वापस नहीं आते, वो कहते हैं दूसरी चीज़। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर वो कॉफ़ी पीने जाते हैं, फिर वो आइसक्रीम खाने जाते हैं, फिर वो हैंग आउट करते हैं। सर इस वजह से मेरा ख्याल डेवलप भी सही तरह नहीं होते हैं इनके ब्रेन्स टीनेजर्स के। नहीं, ब्रेन तो डेवलप ही 25 साल की उम्र में जाके होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18 साल का बच्चा कहता है कि जी अब्बा जी थानू की पता है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स का जोश होता है वो उससे फैसले तेज़ी से करा रहा होता है। वालिद कहता है मैं सोच के बताऊंगा, बेटा कहता है कि नहीं मुझे अभी बताएं। प्रोसेस को तेज। हाँ, लेकिन ज़िंदगी एक मुश्किल चीज़ है और ये मुश्किल होती जा रही है। ज़िंदगी अभी भी लाहौर में ज़्यादा मुश्किल है और चक गाहबे बताली में इतनी मुश्किल नहीं है। जी कुछ एंजाइटीज के ऊपर भी थोड़ा सा जी जी बात जी मैं बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी मुश्किल है। आप मानते हैं इस बात को कि जितनी ज़िंदगी न्यूयॉर्क में मुश्किल है उतनी लाहौर में मुश्किल नहीं है, और जितनी लाहौर में मुश्किल है इतनी शेखुपुरे में मुश्किल नहीं है, और चक गाहबे बताली में अभी भी ज़िंदगी बहुत आसान है। तो ये मुश्किल किस चीज़ से आती है? कोई आपको नहीं मिलेगा बंदा ऐसा जो चक गाहबे बताली में सवेरे उठ के प्रोग्राम बनाता हो कि 10 बजे मैंने ये करना है, 11 बजे मैंने ये करना है, 2 बजे मैंने ये करना है, ओदे नाल मिलना है, ए कम करना है, ओ कम करना है। और अगर आप लाहौर में आ जाएं तो लोग इस तरह के मंसूबे बनाते हैं, लेकिन अगर आपका दोस्त अचानक फ़ोन करता है कि मैं आपको मिलने आ रहा हूँ तो आप कहते हैं बिस्मिल्लाह। लेकिन न्यूयॉर्क में जब आपका दोस्त अचानक कहता है कि मैं मिलने आ रहा हूँ, कहता है ख़बरदार जी आए थे, क्योंकि वो कहेगा जी मुझे कम से कम 2 हफ्ते पहले तुमने बताना है कि अगर तुमने मुझे मिलना है। और अगर आप किसी को, जैसे आपको फ़ोन आ जाए कि जी मैं अमेरिका से आ रहा हूँ मुझे एयरपोर्ट से ले लो, तो आप कहेंगे जी मैं ले लेता हूँ। लेकिन जब आप अमेरिका जाएंगे तो वो कहेगा जी मैंने 3 हफ्ते पहले दसना है तुसी, और फ्लाइट ताड़ी लेट नहीं होनी चाहिए थी। तो ये जो ज़िंदगी है सिविलाइजेशन के साथ मुश्किल होती है, क्योंकि सिविलाइजेशन हमसे नई स्किल्स मांगती है। ये जो मॉडर्न लाइफ है ये हमसे नई स्किल्स मांगती है, और उन नई स्किल्स में अभी हमने कोई ट्रेनिंग नहीं पाई होती, और इस वजह से हमें कोप करने में दुश्वारी होती है। और भाग भाग के जब हम 10 में से 5 काम करते हैं, 3 ख़राब करते हैं, 2 ठीक करते हैं और 4 काम होते ही नहीं, तो मूड ख़राब हो जाता है। ये ख़राब मूड को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ख़राब मूड जो है उसमें से खून तो नहीं निकलता। ख़राब मूड भी उस तरह तो दर्द नहीं करता जैसे मुक्का लगने से दर्द होती है। ख़राब मूड
ایک فیلنگ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ تم کیوں آئے ہو ہمارے پاس. خراب موڈ جو ہے ہم نہیں چاہتے. باقی خراب موڈ میں مجھے بتا جی جو آپ غیر ضروری قسم کی جو خوشی ہے, میں کھڑے ہو کے بات کروں. نہیں بیٹھ کے اس میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ صبح بندہ اٹھتا ہے تو بڑا لیزی ہوتا ہے کئی دفعہ, کئی دفعہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور یہ جو دماغ کام کر رہا ہے اس نے کس انداز سے اس کو میسیج کنوے کیا ہے کہ ہاؤ ٹو مطلب رائز, میں اٹھوں تو میرا دماغ جو ہے وہ پلیئر کی طرف ہو, یا میرا دل نہ کرتا ہے میں نماز میں اٹھ نہیں رہا, اچھا میں تھوڑا سا لیٹ جاؤں, یا میں بہت خوش ہوں آج کوئی خواب میں نے ایسا دیکھا. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے پچھلے ایک دن میں کیا کارکردگی آپ کی رہی, اس سے پچھلے دنوں آپ کیسے سوتے جاگتے رہے, اس سے پچھلے دنوں کھانا پینا کیا کھاتے رہے, ان سے پچھلے دنوں کیسے واک وغیرہ کرتے رہے. یہ کسی ایک دن صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا موڈ ان چیزوں سے مل کے تخلیق پاتا ہے. جیسے میں نے ایک پرفارما بنایا ہوا ہے کہ صبح میں جب اٹھتا ہوں تو وہ پرفارما اس تاریخ کا میرے سامنے ہوتا ہے جس میں 100 چیزیں ہیں جن کو میں نے مارک کرنا ہوتا ہے کہ پچھلے دن کے بارے میں ہیں. وہ سب 100 چیزیں پچھلے دن کے بارے میں ہیں کہ میرا کھانا پینا کیسا تھا, میرا ملنا جلنا کیسا تھا, میری کارکردگی کیسی تھی. تو وہ سارے میں جب اپنا اسکور بناتا ہوں تو وہ اسکور قریب قریب میرے موڈ کے مطابق ہی ہوتا ہے. جیسا اسکور ویسا میرا موڈ. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں کراچی میں تھا اور میں ایئرپورٹ جا رہا تھا اور ٹائم کچھ شارٹ تھا. میرے خیال کے مطابق تو پورا تھا, لیکن جو میرے میزبان تھے ان کے کہنے کے مطابق کہ آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو ٹائم آپ کے پاس شارٹ ہے کیونکہ وہ شارع فیصل پہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں نے کہا ابھی دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے گوگل میپس پہ جا کے دیکھا کہ کتنا ٹائم مجھے لگے گا. تو گوگل میپس نے بتایا کہ 32 منٹس لگیں گے. 32 منٹس. تو میرے میزبان کہہ رہے تھے نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 32 منٹس لگیں, آپ سمجھیں فلائٹ خطرے میں ہے. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں, کیونکہ میرا تجربہ تھا کہ گوگل میپس بہت ایکوریٹ بتاتا ہے. اور میں نے کہا دیکھو یہ گوگل میپس نے بتائے 32 منٹس, اور میرے خیال کے مطابق یہ 32 سے تو زیادہ نہیں ہوگے, لیکن اگر تم کوشش کرو, ڈرائیور کو کہا کہ اگر تم کوشش کرو تو تم 2 منٹ کو تم کر سکتے ہو آگے پیچھے, 2 منٹ تم کم لوگے. اور میں حیران ہوا کہ ایئرپورٹ پہ جا کے جو اس کی بھی کوششیں شامل تھی, 1.5-2 منٹ اس نے نکال لیے کم, اور وہ تقریباً 30 منٹ اور چند سیکنڈ میں. یہ جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں یہ گوگل نے جیسے کی ہوں گی کراچی کے بارے میں, تو صرف کراچی کے بارے میں نہیں, وہ ساری دنیا کے ہر سڑک اور ہر ڈیسٹینیشن کے بارے میں ہے. اور ساتھ ساتھ وہ باتیں کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آگے یہ رش ہے, اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 5 کلومیٹر آگے سڑک پہ کتنا رش ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کی تسلی ہو جاتی ہے, یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ یہ کیا پرابلم ہے. تو جب ہم اپنے صبح موڈ کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ موڈ کس وجہ سے اچھا رہتا ہے اور کس وجہ سے خراب رہتا ہے. اگر سلیپ سکور 85 ہے یا 87 ہے میرا, تو یہ کافی بڑا ریزن ہے کہ میرا موڈ اچھا ہوگا. لیکن اگر سلیپ سکور 75 76 ہے تو مسئلہ ہوگا, اور وہ مسئلہ اس وقت نہیں ہوگا, وہ مسئلہ شام 4-5 بجے ہوگا, جو میرا سب سے کروشل ٹائم ہے کام کرنے کا. وہ مسئلہ اس وقت تنگ کرے گا. اچھا, اس کے علاوہ اگر میں نے کل کھانا پینا صحیح رکھا تھا تو موڈ اچھا ہوگا. اگر کھانے پینے میں کوئی گڑبڑ کی تھی تو موڈ خراب ہوگا. اگر میری کسی سے منہ ماری ہوئی تھی, ریلیشن شپ میں کوئی خرابی تھی, تو سویرے اٹھ کے موڈ خراب ہوگا. یہ جو چیزیں ہیں اب بہت آسانی سے آپ ان کو, آپ بھی ایک چھوٹا سا پرفارما بنا سکتے ہیں, اس کی فوٹو کاپیاں کرا سکتے ہیں. اگر مجھ سے لینا چاہیں تو اس کو اپنے لیے آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں. میں نے 100 چیزیں رکھی ہیں اور ان کو ٹک مارک کرنے کے لیے 5 منٹ لگتے ہیں. 5 منٹ. آپ انڈور میں بھی لے سکتے ہیں. اچھا, یہ جو چیز ہے جب آپ ایسٹیمیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کا موڈ کیسا ہے, تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسے بہتر بنانے کے لیے کچھ سٹیپس جائیں گے.
فرض کریں آپ کا جو موڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 20% ہے، تو ہم سب لوگ انکانشیسلی بھی کرتے ہیں اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہم صبح اٹھ کے تو نہاتے ہیں، اس سے کچھ موڈ ٹھیک ہوتا ہے، کپڑے بدلتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو کچھ موڈ ٹھیک ہوتا ہے، کچھ کھانا پسند کا کھاتے ہیں، کچھ چائے کافی پی لیتے ہیں، کوئی ٹی وی لگا کے تھوڑا اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں تو 5-10% موڈ اور بہتر ہو جاتا ہے. ول پاور سے بھی موڈ بہتر ہو جاتا ہے. جیسے کہ کئی دفعہ آپ گھر میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور باہر مہمان آ جائے تو آپ کہتے ہیں مہمان آ گیا، موڈ ٹھیک کر لو، اور سب لوگ تھوڑا تھوڑا موڈ تو ٹھیک کر ہی لیتے ہیں، اگرچہ مہمان کو تھوڑی سی کھٹک جاتی ہے کہ یہاں ابھی کوئی جنگ و جدل ہو رہا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ نہ کچھ ول پاور کام کر رہی ہوتی ہے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن کبھی کبھی موڈ اتنا خراب ہوتا ہے کہ ول پاور کام نہیں کرتی. جیسے ہمارے پیشنٹس ہیں جو ریکوری میں ہیں، جن کے فیملی ممبرز کہتے ہیں کہ اداس ناراض رہتا ہے، اداس ناراض رہتا ہے. اب ریکوری میں تو سر تقریباً 1 سال تک منیمم یا میکسیمم ایک ہے. نہیں، کچھ لوگوں کا جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. سر میرا سر تقریباً 6 to 8 months. دیکھیں کچھ لوگوں کا موڈ جلدی ٹھیک ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا موڈ دیر سے ٹھیک ہوتا ہے. موڈ نو سر موڈ ناٹ موڈ سر، وہ پلیزر جو ہوتا ہے نا سر، کسی ایکٹیویٹی کو کرنے میں جو پلیزر محسوس ہوتا ہے آپ کو، وہ نہیں آتا سر. دیکھیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موڈ نشے کے بغیر ویسا ہو جیسا کہ نشے کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ شاید آسکنگ ٹو مچ ہے کہ آپ چاہیں کہ جیسے یہ بجلی کی مدد سے یہ روشنیاں ہیں تو یہ بجلی اگر چلی جائے گی تو یہاں روشنیاں ہوں گی، تو ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن ہم کو کھڑکی کھولیں گے تو تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی روشنی آئے گی. تو وہ سر وہی فیل میں بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا موڈ جو ہے جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ چاہے کوئی آپ کے لحاظ سے تو شاید کوئی بڑا نشہ نہ ہو، لیکن سائنس اس کو بڑا نشہ مانتی ہے. اور 50 سال چائے پینے کے بعد جب میں نے 5 مہینے پہلے چائے کو چھوڑا تو میرا موڈ جو ہے کافی اس سے افیکٹ ہوا. لیکن میں نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر میرا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر میں ریلیپس ہو جاؤں گا. میں نے اپنی اوریجنل وجہ چائے چھوڑنے کی یاد کرنا شروع کر دی کہ اوریجنل وجہ کیا تھی. اور ہر روز اب اگرچہ اتنا نہیں موڈ کے اوپر برا اثر، لیکن کوئی دن ہوتا ہے، کوئی دن کا پہر ہوتا ہے کہ جس وقت اور کام کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے. آپ کو یاد آتی ہے چائے سے؟ ہاں کیوں نہیں، بالکل یاد آتی ہے. نہیں کچھ بھی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ گرین ٹی وہ نہیں کرے گی، پھر مجھے مایوسی ہوگی. جیسے کہ ہمارے پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہیروئن چھوڑ کے چرس تے پی لیندے ہو، لیکن پھر چرس تسلی نہیں کرتی، یا چرس چھوڑ کے آپ کہتے ہیں سگریٹ پینا ہے. دیکھیں جب آپ ایک ایسی جگہ سے سہارا ڈھونڈتے ہیں جہاں سے سہارا نہیں ملتا تو پھر آپ بڑے مایوس ہوتے ہیں. کوئی شوگر انٹیک کوئی فرق نہیں پڑا، کسی چیز کا فرق نہیں پڑا، لیکن میری کارکردگی نیچے ہے. یعنی میرے جو منصوبے جنم لیتے تھے چائے کی زندگی میں، جو میرے منصوبے جنم لیتے تھے نا، ہر وقت میرے ذہن میں منصوبے جنم لیتے تھے کہ یہ کارنامہ کرنا چاہیے اور وہ کارنامہ کرنا چاہیے اور یوں کرنا چاہیے اور یوں کرنا چاہیے. سڈنلی میں نے یہ سیکھا ہے کہ جتنی سکت ہے اتنا کرنا چاہیے. وہ جو میرا خیال تھا نا کہ دنیا کہے کہ میں کتنا کام کرتا ہوں، وہ میں نے نکال دیا ذہن سے. میرے ذہن میں ہے کہ یار دنیا کہے نہ کہے، مجھے اس سے نہیں منصوبے سارے چھوڑ دیے اور صحیح راہ پہ چلنا شروع کر دیا. اور صحیح راہ کیا ہے؟ کل میں کراچی بیٹھ کے سمندر کے کنارے میں لکھ رہا تھا، اپنے نوٹس لکھ رہا تھا، تو میں نے 4 باتیں میں نے لکھی کہ ان پہ مجھے توجہ دینے کی ضرورت ہے. جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ مجھے اپنے موجودہ ماتحتوں کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے. ڈیلیگیٹ کا مطلب ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں مجھے ان کی طرف وہ کام بھیجنا چاہیے. ٹھیک، کیونکہ میری عادت ہے پچھلے 40-42 سال سے، ابھی بھی ہے عادت، کہ
جو کام میرے ماتحت بہت اچھا کر لیتے ہیں میں وہ بھی خود کرنے پہ اتر آتا ہوں. مطلب ڈی ٹاکس ہے، بہت آسان کام ہے، میرے ماتحت بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سویرے 9 بجے مجھے فون کر کے تو مریضوں کی دوائی پوچھو، مجھے سب کی دوائیاں یاد ہوتی ہیں، مجھے سب کے نام یاد ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور اس طرح بہت سارے کام ہیں جو کہ میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے اور میرے ساتھی موج کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا، ایسے کام میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے جو ایگزیکٹلی میرے کرنے کے ہی نہیں تھے، جیسے مارکیٹنگ، جیسے اویئرنیس کی جو کیمپینز ہیں وہ دوسرے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن وہ میں کرتا تھا. اچھا، پھر میں نے سوچا کہ میری ٹیم میں اور بہت بہتر لوگوں کی گنجائش ہے، مجھے ان بہتر لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا. پھر میرے ذہن میں آتا تھا اس سے تو معیار گر جائے گا، اس سے تو یہ یوں ہو جائے گا، تو اس سے تو یہ یوں ہو جائے گا. لیکن کتاب یہ نہیں کہتی، کتاب یہ کہتی ہے کہ تم نے ایک دن مر جانا ہے. کتاب یہ کہتی ہے کہ تم نے ایک دن مر جانا ہے. تو پھر تم نے تو دنیا کو اپنے سینگ پہ نہیں اٹھایا ہوا، تو پھر جو افراتفری بچے گی تو بر وقت کچھ کرو کہ جس سے کہ تمہیں چائے نہ پینی پڑے. آسان ترین کیا ہے کہ چائے پی لو، بلکہ اب کافی شروع کرو. ٹھیک، آسان ترین تو یہ ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جو دوسرے انسانوں پہ بھروسہ کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی بڑا ریسورس ہے ہمارا کہ جن کو ہم نے کبھی بھی ٹیپ نہیں کیا، ان کو دیکھا نہیں، اور وہ ہمارے جو ریکورنگ ایڈکٹس ہیں، یعنی جو ریکوری میں ہیں. جیسے امریکہ میں ان کو رول دیا جاتا ہے، ہم یہاں پہ ان کو رول نہیں دیتے. امریکہ میں جو ماں باپ ہیں ان ایڈکٹس کے، ان کو جو رول دیا جاتا ہے یہاں ہم نہیں دیتے، اور ہم خود ہی کوشش کرتے رہتے ہیں، سر کھپائی کرتے رہتے ہیں. پر میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے لیے زیادہ کام کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، بہتر کام کرنے سے کامیابی ملتی ہے. اور یہ باتیں مجھے کب سمجھ میں آئیں؟ جب چائے چھوڑی اور کام ہوتا نہیں. اچھا، ابھی بھی لوگ تو کہتے ہیں کہ میں پورا ہی کام کرتا ہوں، کوئی چھٹی نہیں کرتا. مطلب منیمم اگر چھٹیاں کسی کی ہوتی ہیں ویلنگ ویز میں، کوئی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا. کوئی ہے تو جوان بتائے کہ میں نے کبھی چھٹی کی ہو. کبھی آپ میں سے کسی کے نالج میں آیا ہو کہ میں نے چھٹی کی ہو پچھلے 40 سال میں چھٹی نہیں کی؟ تو جی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گرینڈیوسٹی ہے یہ ہیلدی نہیں ہے، یہ ممتاز ہونا ہیلدی نہیں ہے. یہ چائے چھوڑنے سے سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ مجھے ممتاز ہونے کی جو طلب ہے نا وہ بھی گئی. اور یہ اس سے زیادہ آسانی، اس سے زیادہ ایز آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتی کہ آپ کو کسی کو کچھ کر کے دکھانا ہے. سر یہ گرینڈیوس تو سر موسٹ پیپل کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری تربیت ایسی ہے نا، ہمارے بچے بچپن میں ہی ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ تم نے ممتاز ہونا ہے. ہاں، وہ کون تھی ممتاز محل؟ اصل میں ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ممتاز محل ہونا ہے. ممتاز محل وہ تھی جس کے لیے تاج محل بنایا گیا تھا، اور اس کے 13 بچے تھے. 13 بچے تھے. سر جب ہم ایکٹ کرتے ہیں سر ممتاز ہونے کی، سر پھر ہمیں یہ ڈیزیز کیوں لگتا ہے سر کبھی کبھی؟ دیکھیں، اگر ممتاز ہونے کی یہ جو کھرک ہے یہ ختم ہو جائے تو آپ ممتاز بھی ہو جائیں گے اور آپ کو تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی. یہ جب ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا جو ہمارے کرنے کا نہیں ہوتا تو پھر ہمیں تھکن ہوتی ہے، پھر ٹوٹتے ہیں ہم اندر سے. آپ کچھ بتائیں. آپ نے اپنی میں یہ بات مینشن کی ہے کہ آنے والے سالوں میں نشہ بڑھے گا. اچھا، اب میں اس کی ایک اس سے پیچھے آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بڑے فریکوینٹلی ہر جگہ پہ ہر چیز ہو رہی ہے، پرووائڈ بھی کی جا رہی ہے، اب اس کے پیچھے بیچنے والوں کا قصور ہے یا مانگنے والوں کی طلب ہے؟ مانگنے والوں کی طلب. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یونیورسٹیز کے حوالے سے کافی کام کیا ہے. ہماری 4 ویڈیوز ہیں
جن کے ویوز 6 ملین سے لے کے 9 ملینز تک ہیں اور اتنا اچھا فیڈ بیک ہے جس کی کوئی حد نہیں, لیکن آج تک کسی یونیورسٹی والے نے رابطہ نہیں کیا. ہماری طرف سے فری آفر ہے, ہماری طرف سے فری آفر ہے اور صرف ہماری طرف سے آفر ہے, اور کوئی ایسی آفریں نہیں کرتا کہ ہم یونیورسٹیز میں بہت آسانی کے ساتھ اگر نشہ کہیں سے ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے, اگر کہیں سے کیا جا سکتا ہے تو وہ یونیورسٹی ہے. لیکن لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کی یونیورسٹی میں نشہ ہوتا ہے. لاہور کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں نشہ ہوتا ہے, لاہور کے سب سے بہترین اسکولوں میں نشہ ہوتا ہے. ایریڈیکیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں پروگرام ہے, WHO کا پروگرام ہے, اگر آپ اس پروگرام پہ چلتے ہیں, اور وہ پروگرام ایکسپینسو نہیں ہے, وہ پروگرام یونیورسٹی کے بجٹ پہ بوجھ نہیں ہے, وہ پروگرام والدین کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ہے, وہ بھی اتنا ہلکا بوجھ ہے جیسے کہ ایوریج کسی یونیورسٹی میں اگر آپ نشہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو 100 روپیہ پر منتھ والدین ایکسٹرا خرچیں تو ان کا بچہ اور باقی بچے محفوظ ہو سکتے ہیں. بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں, ابھی موقع نہیں اس میں جانے کا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نشہ بڑھنے کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے خلاف ہم زیادہ کام کر رہے ہیں بنسبت جو ہم علاج کر رہے ہیں, اس کی نسبت ہم نشے کے خلاف جو آگاہی ہے وہ زیادہ پیدا کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ مجھے لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں, جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں تو لوگ ملتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں, اور ہماری ویڈیوز کوئی 5 منٹ کی یا 7 منٹ کی ویڈیوز نہیں ہوتی. ہماری اوریجنل ویڈیو 1.25 گھنٹے کی ہوتی ہے, اس کے بعد ایڈیٹڈ ویڈیو 48 منٹس کی ہوتی ہے, ایڈیٹڈ ویڈیو, اور انہوں نے ساری دیکھی ہوتی ہے. اور 5 سال ہمیں اور چاہیے کہ یہ ہم آگاہی پھیلاتے رہیں. تو پاکستان کی حد تک ہمیں اب امید ہے کہ جو ہماری اگلی پود ہے, خاص طور پر یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس جو ہیں, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ وہ ہیں جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں. ہمارا ٹارگٹ ابھی ان پڑھ طبقہ نہیں ہے, کیونکہ ان پڑھ طبقہ نہ ویڈیوز دیکھتا ہے, نہ وہ اسمارٹ فون یوز کرتا ہے. تو اگر ہم یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ, کیونکہ جو بھی ڈاکٹر بنے گا, جو بھی وکیل بنے گا, یونیورسٹی جا کے بنے گا, اور اگر اس طبقے کو جو یونیورسٹی جاتا ہے, یعنی اسکول, کالج اور یونیورسٹی جاتا ہے, اگر اس طبقے کے اوپر ہم کام کریں تو ہم اپنی کریم کو بچا لیں گے. اور اس کے بعد کوئی تدبیر نکالی جا سکتی ہے کہ جو ان پڑھ طبقہ ہے ہمارا, دیہات میں بھی لوگ نشہ کرتے ہیں اور وہ ٹریڈیشنل نشہ ہوتا ہے, مزاروں پہ لوگ نشہ کرتے ہیں اور وہ ٹریڈیشنل نشہ ہوتا ہے. اور پھر نشے کی بیماری اور نشہ کرنے کے فعل میں فرق لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن جو ہم نے بیچ میں بات کی تھی وہ رہ گئی کہ اگر آپ اپنے بچے کو رلا سکتے ہیں تو آپ اسے نشے سے بچا سکتے ہیں, اگر آپ رلا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, اگر آپ ہیج کرتے ہیں, تو سمجھیں کہ آگے جا کے بچے کی زندگی میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. والدین کے دل میں ہی کوئی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہت سافٹ ہوتا ہے, اور یہ ایک چیز ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے تو سمجھ لیا کیونکہ آپ نے تو تکلیف سے سمجھ لیا, اب آپ کو تو باتیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہیں. کل میں کراچی میں کسی جگہ کسی اور مسئلے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں ان سے یہ باتیں کر رہا تھا, تو وہ کہتے ہیں لو جی اے پھر ساڈے پیسے کمان دا کی فائدہ جب بچیاں نوں موج نہ کرائی تھے, یا اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کہی کہ انہاں لی تے سب کچھ کرنے ہاں. تو اگر حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا, میں نے کہا پھر تبھی تو آگے چل کے یہ کسی دن تھانے میں پھنسے ہوتے ہیں تو کہتے پھر کی ہویا اسی جا کے چھڑا لیں گے. ٹھیک, یہ اس طرح کی باتیں لوگ بہت سوچتے ہیں. میں خود سوچتا تھا تھوڑے دنوں پہلے تک, آج ہی پرابلی آپ نے مجھے دفعہ کرنے کی کوشش کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیا مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں کسی معزز آدمی کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ یار دیکھنا کہیں مصیبت میں نہ پھنسنا, تھانے تونے نہ پھنس جانا, میں تمہیں چھڑانے نہیں آؤں گا. یہ میرے بابا بچپن سے کہہ رہے ہیں مجھے. تو تاڑے تے اثر ہی کوئی نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ اپنے بچے کو ایڈوانس میں آپ کہہ دیں کہ یار کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں بڑا کنیکشن والا ہوں.
کیونکہ میں اس تجربے میں سے گزر چکا ہوں. میں نے یہ بات کی تھی اور میرے بچے کو ایک کو بڑا تکلیف ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں, اس کا مطلب ہے کہ مجھے تم سے بہت زیادہ پیار ہے. کہتے یہ کیسا پیار ہے کہ میں اگر تھانے میں پھنسوں تو آپ مجھے چھڑائیں گے نہیں. اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے. میں نے کہا یہ اس قسم کا پیار ہے کہ آپ یوں سمجھ لو کہ میں تمہیں کسی مصیبت میں دیکھ ہی نہیں سکتا. میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا, میں دیکھ ہی نہیں سکتا. اس وقت جب کہ تم مصیبت میں ہوگے تو میں تم سے زیادہ مصیبت میں ہوگا, تو میں مصیبتوں میں نہیں پھنسنا چاہتا, میں ان سے بچنا چاہتا ہوں. اگرچہ زندگی میں جب آپ کے بچے ہوتے ہیں اور پھر جب آپ کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں تو ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی پنگا ہی ہوتا ہے. یہ جب آپ کے 4-5 بچے ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان کے آگے 10-15 بچے ہو جاتے ہیں, تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو دکھتا ہے. اور جو نیچر ہے نا وہ بہت بڑی ایکولائزر ہے. جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ امیر تو بڑے سکھی ہیں, یا کئی دفعہ امیر لوگ کہتے ہیں یار غریب بڑے سکھی نے. آپ کو پتہ ہے امیر بھی بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہاں انہوں نے تو کسی چیز دی فکر ہی کوئی نہیں, نہ انہوں نے انکم ٹیکس دی فکر ہے, نہ انہوں تو کوئی فکر ہی کوئی نہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے مزیدار دنیا بنائی ہے, اس نے مزیدار کھیل رچایا ہے اور بہت مزیدار کھیل رچایا ہے, پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اپنی جسمانی پرواہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ وہ وہیکل ہے, یہ وہ گاڑی ہے جس کے ساتھ ہم زندگی کا سفر کرتے ہیں. آپ اپنی گاڑی کو کتنا بنا سنوار کے رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار اس کے اوپر گرد کا ایک شائبہ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ ملازموں کو ڈانٹتے ہیں کہ اس کی صفائی کیوں نہیں کی, اور آپ اس کا انجن سیٹ رکھتے ہیں. یہ جتنا خیال ہم اپنی گاڑیوں کا رکھتے ہیں کبھی اپنا نہیں رکھا, جتنا خیال ہم اپنے گھروں کا رکھتے ہیں کبھی اپنا نہیں رکھا. میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ جتنا خیال ہم اپنے پپی کا رکھتے ہیں اتنا خیال کبھی ہم نے اپنا نہیں رکھا. میں نے لوگوں کو جانوروں سے بڑا پیار کرتے دیکھا ہے, کیونکہ جانور کو دکھ شکھ نہیں دیتے نا. آپ کو پتہ ہے لوگ جانوروں سے کافی پیار کرتے ہیں, اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کوئی دکھ نہیں دیتے, نہ پیسے مانگتے ہیں, نہ بستی کرتے ہیں, نہ کچھ اور کرتے ہیں. سر آپ کے ایکسپیرینس ہے جو ایڈکٹ اس کے پاس یوزلی جانور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بڑے بڑے عجیب جانور ہوتے ہیں. ہمارے ایک پیشنٹ کے پاس سانپ تھے 100. یعنی یہ عجیب و غریب شوق بھی ہوتے ہیں. ویسے زیادہ تر میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو جانوروں سے پیار ہوتا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانوں سے ان کی بنتی نہیں, انسانوں سے ان کا تال میل نہیں ہوتا. جانوروں سے ذرا تال میل بنانا آسان ہوتا ہے, اور جانور بٹرے نہیں کرتے, انسان بٹرے بھی کرتے ہیں. پر ایک انسان بٹرے کرتا ہے تو 10 ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں آپ ہر روز سیکھتے ہیں, نئے انداز سے سیکھتے ہیں. پہلے میرا خیال ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مجھے بٹرے کرے تو مجھے کم از کم 2 مہینے صدمہ ہوتا تھا. یہ میں کوئی 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب اگر کوئی مجھے بٹرے کرے تو میں کہتا ہوں یار اور کتنے ہیں جو نہیں کرتے, اور کتنے ہیں جو میری خاطر یا میری خوشیوں کی خاطر سوچتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اقدامات کرتے ہیں. جب ان لوگوں کی طرف یہ ایک آپ کی نظر بدل گئی نا, زاویہ نگاہ بدل گیا. ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک بندہ بٹرے کرتا ہے تو آپ اس کو ساری انسانیت کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بٹرے کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ بھی ایک آئٹم ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ جو بٹرے نہیں کر رہے وہ کتنا احسان کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے اگر پتہ چلے بٹرے بھی کر رہا ہے, لیکن پتہ چلنے پہ شکر پتہ چلے کہ بندہ بٹرے کر رہا ہے, آپ کو کافی زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ بندہ بٹریل سب سے بڑی پین ہے انسانوں کی زندگی میں. بٹرے کر رہا ہے وہ شکر میں کرتا ہوں, میرے پاس چاہیے بٹرے کر رہا ہے. جو بندے بٹرے کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا وہ بہت زیادہ. دیکھیے بٹریل جو ہے یہ انسانوں کی سب سے بڑی دکھتی رگ ہے. یہ جو ہمارے بچے نشہ کرنے لگتے ہیں اور ایک دن ہمیں پتہ چلتا ہے تو تکلیف بھلا کس چیز کی ہوتی ہے کہ یار انہوں نے بٹرے کر دیا, ہمیں بچوں نے بٹرے کر دیا. یہ تو ان کو تو ہم نے بنانا تھا ڈپٹی کمشنر, تو ان کو تو ہم نے ڈاکٹر بنانا تھا, تو انجینئر بنانا تھا, تو ایک ہی بن گیا.
اچھا یہ جو مان ٹوٹتا ہے نا یہ بچے نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کے اندر جو شگوفے پھوٹتے ہیں نا وہ آپ کو نہیں پتا. جن کے آگے بچے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی سمجھ ضرور آ جاتی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کا کمال ہے, آکسیٹوسن زوروں پہ ہوتی ہے اور اتنے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں, اتنے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی نہ کسی خواب نے تو ٹوٹنا ہوتا ہے. جب خواب, زیادہ خواب دیکھنے کی نہیں ضرورت. دیکھیں وہ جو خوشی ہے نا, جو آکسیٹوسن ہے, یہ بھی ایک خطرناک کیمیکل ہے, اس سے بھی بچ کے رہنا چاہیے. ڈوپامین بھی ایک خطرناک کیمیکل ہے, اس سے بچ کے رہنا چاہیے. سر آکسیٹون تو ویسے بھی ریلیز ہوتا ہے سر, اس کے کیا میں یہ تو بتا رہا ہوں نا کہ 2 کیمیکل ہیں جن سے محتاط رہنا ہے, ایک ہے آکسیٹوسن, ایک ہے ڈوپامین, اور 2 کیمیکل ہے جن پہ بھروسہ کرنا ہے. ایک ہے اینڈورفن یعنی نارکوٹکس, اور ایک ہے جو کہ سیرینٹی دیتا ہے, سیروٹونن. کبھی آپ نے سنا لفظ سیروٹونن؟ سیروٹونن سیرینٹی دیتا ہے, سیروٹونن. اور دوسرا ہے نارکوٹک, جسے ہم اینڈورفن کہتے ہیں. یہ 2 قابل بھروسہ ہیں, ان میں فیصلہ غلط نہیں ہوتا. لیکن یہ جو آکسیٹوسن ہے, دیکھیں آپ دنیا میں کسی کو پرفیکٹ نہیں سمجھتے جب تک کہ آپ اس سے پیار نہ کر بیٹھے. جس سے پیار کر لیتے ہیں نا وہ لگتا ہے پرفیکٹ, اور ماں باپ کو جا کے ہم کہتے ہیں تانوں نہیں پتا دیاں خوبیاں, ایس کڑی دیاں خوبیاں تانوں نہیں پتا. ٹھیک, ماں باپ کہتے ہیں وہ یار تیرے لیے بڑی سونی کڑی لبنے, بڑی چنگی کڑی لبنے. وہ کہتے جی چھڈو جو ہے وہ نا, اور کوئی نہیں. کیونکہ وہ جو آکسیٹوسن ہے یہ پرفیکٹ ہونے کا یقین دلاتی ہے, تو جس سے آپ کو پیار ہو جاتا ہے وہ پرفیکٹ ہے. سر کئی دفعہ پرفیکٹ ہوتی بھی ہے. کتنے, کون؟ سر وہ لڑکی یہ ساری کی ساری کیمیکل کی گیم ہے. ہیومن بینگ کے ساتھ جو ساری کی ساری گیم ہے یہ کیمیکل کی گیم ہے. آپ ٹیکا لگا دیں. کل میرے پاس کراچی میں ایک پیشنٹ تھا جو کہ جس کو پیرانویا تھا. پیرانویا آپ سمجھتے ہیں, شک کی بیماری, جو کہ بہت ڈیوسٹیٹنگ بیماری ہے, بہت تباہ کن بیماری ہے. اس کو اپنی بیوی پہ شک تھا, بیوی ناراض ہو کے آخر کار پیکے جا چکی تھی, اور اس کے بچے بھی میکے جا چکے تھے, اس کی بہن ساتھ آئی ہوئی تھی, سارا گھر پریشان تھا, اور گھر والوں کو اس نے اتنا ٹیررائز کیا ہوا تھا کہ شروع میں گھر والے کہہ رہے تھے کہ جو یہ بیوی پہ شک کرتا ہے ویسے ہے سچ. تو میں نے کہا میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ سچ نہیں ہے, اور میں یہ شرط لگا سکتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سچ نہیں ہے. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ماننا شروع کیا. ایک خاتون جو میکے جا چکی ہے اس کی زندگی خراب ہو چکی ہے, اور اس کے والد جو ہیں ان کو دل کا دورہ پڑ گیا جب یہ پتہ چلا کہ میری بیٹی پہ شک کیا اس نے. یعنی اتنی ڈیوسٹیٹنگ بیماری ہے. اور جب میں نے اس سے کچھ بات چیت کرنی شروع کی تو میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو تمہارے اندر وہ کیمیکل ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ سچ ہے, تم جھوٹ نہیں بول رہے. پیرانویا یا شک جو ہوتا ہے اس کے اندر حقیقت جتنی ریالٹی ہوتی ہے, حقیقت جتنی ریالٹی. اگر آپ کو کسی پہ شک ہے تو وہ شک نہیں ہے, وہ پک ہے. آپ خود نہیں کہیں گے کہ میں نے شک ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے شک ہے تو یہ ہیلدی شک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پک ہے تو یہ بیماری ہے. اور وہ پھر اپنے بتا رہے تھے کہ ISI نے بھی تحقیقات کر کے مجھے بتایا ہے, اور IB نے بھی تحقیقات کر کے بتایا ہے, علاقے کے SHO نے بھی بتایا ہے کہ تمہارا جو شک ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس کی فیملی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کوئی بندہ لائیں ایکسپیریمنٹل, جس کو کوئی کسی پہ شک نہ ہو, اس کو چند دن ایک دوائی دیتے ہیں وہ شک کرنا شروع ہو جائے گا. آپ کو ایسی دوائی کا نام پتہ ہے کہ جو کسی کو چند دن دی جائے تو وہ شدید شک کرنا شروع ہو جائے گا؟ کرسٹل میتھ. کرسٹل میتھ جو ہے, اچھا کرسٹل میتھ جو ہے یا کوکین, یہ کوئی بھی استعمال کرے گا تو وہ گھر میں فوراً وہ شکی وہمی اور یہ سارا کچھ ایلیوژنز ہونے شروع ہو جائیں گے, اور اس کو لگے گا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. میں
میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. ہمارا ایک پیشنٹ ایسا بھی ہے جو کہ کرسٹل میتھ استعمال کرتا تھا اور اس کو یہ شک ہو گیا کہ میرے سارے گھر والے بھی کرسٹل میتھ استعمال کرتے ہیں. ہے کوئی بندہ جوان جی یہ کہتے ہیں میں ہوں. اب ہے اب نہیں ہے, کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ شروع میں یہ مجھے ہر روز پکڑ کے ادھر کنارے پہ لے جائیں, یہاں اس کونے میں جا کے, اور کہیں کہ مینو چھڈو میرے ابے دا کچھ کرو. یہ ہے بیماری, اس کو کہتے ہیں ایڈکشن. اور جن لوگوں کو ویسے ہی قدرتی طور پر جسم میں کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے, وہ پیرانویا میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو مجھے بتائیں گھروں میں کتنے تماشے لگتے ہیں. سر ایک بات پوچھنی تھی سر یہ جو اس طرح کے سر شک ہو جاتا ہے نا کہ میرے گھر والے بھی کر رہے ہیں, سر کتنے دن تقریباً سر وہ نکل جاتا ہے سر میڈیسن آفٹر میڈیسن؟ جب وہ نشہ کرنا چھوڑ دیں گے تو 40 دن کے اندر اندر ان کا خون کلیئر ہو جائے گا اور ان کا جو پیرانویا ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. بلڈ کے ساتھ مطلب میں نے اس لڑکے کو کہا, میں نے کہا تم 1 ہفتہ 1 گولی روز کی کھا لو, اور میں 10 دن کے بعد جب واپس آؤں گا کراچی تو اگر تم کہو گے کہ مجھے اپنی بیوی پہ شک ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں گا. کیونکہ آج کی سائنس میں آپ کیمیکل امبیلنس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گھروں میں علاج تک نوبتی بڑی دیر سے پہنچتی ہے, کافی تباہیاں پھر چکی ہوتی ہیں. نشے کی بیماری میں بھی کافی تباہیاں پھر چکی ہوتی ہیں. جی پہلے بات کر رہے تھے کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ واٹس دا رائٹ اماؤنٹ آف ایکسپیکٹیشنز, کیونکہ میں میرا ایک دوست اپنے بیٹے کو ایچیسن کی تیاری کرا, اس نے اپنا بزنس چھوڑ دیا اور صبح اٹھ کے کہنے لگا کل اس کا ٹیسٹ ہے, مجھے تھوڑی دیر میں فون کرو, پھر مجھے رات کو 12 بجے فون ہے. اور یہ جو آپ بچوں میں خواب دیکھنے والی بات ہے, کیونکہ یہ سب اسٹیج پہ یہ جو پریونشن پہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ میں ایسی نیچرل سی بات ہے, میں اپنی بیٹی کو نا چھوڑنے جا رہا تھا اس کے اسپورٹس ڈے پہ, تو رستے میں وہ میری یونیورسٹی کی بلڈنگ آئی ڈیفینس میں نام سے, میں کہا پاپا ادھر پڑھتے تھے اور آپ بھی ادھر ادھر جاؤ, بغیر ہو جائے. حالانکہ میں اس چیز سے بڑا گھبراتا ہوں, اس کو کہتا ہوں یار تم اپنی لائف ختم کر رہے ہو, وہ جسم میں ہو نہ ہو, اور ہو بھی گیا تو ہوئے گئے تھے, اپنی جو ناتمام آرزویں ہیں ان کا بوجھ اپنے کمزور بچوں کے کندھوں پہ رکھنا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ناتمام آرزو آپ کی ہے اپنی, اور اب آپ کا یہ حساب ہو گیا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی 2.5-3 سال جیسی گڑیا جیسی بچی آپ کی ناتمام خواہشوں کو تمناؤں کو پورا کرے. وہ ایک زمانہ تھا, جنگ عظیم چل رہی تھی اور کسی گاؤں میں کسی مراسی کے گھر پیغام آ گیا کہ تسی اپنا منڈا جڑا ہے وہ فوج وچ کراؤ. اے ملکہ الزبتھ دا پیغام ہے جڑا کہ تانوں پہنچایا جا رہا ہے کہ جڑا تہاڈا منڈا ہے نا مراسیاں دا منڈا, اس نوں تسی فوج وچ کراؤ, کیونکہ ملکہ چونکہ جنگ وچ ہے تے ملکہ نے تانوں خاص ریکویسٹ بھیجی ہے. تو اس گھر میں اس لڑکے کی جو والدہ تھی تو وہ کہنے لگی, کہتی ہے میری صلاح منو تے ملکہ نو پیغام دیو کہ لڑائی لڑائی چھڈو, صلح ہی کر لو, جے نوبت ایتھوں تکر آ گئی ہے کہ ان مراسیاں دا منڈا تانوں آ کے تے ڈیفینڈ کرے گا. دیکھیں ہم سب اپنی رائٹ لیول تو ہوگا نا اس چیز میں انوالو ہونے کا. یہ لیول ہے کہ اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہے. اب میرا دوست جو ہے وہ اس نے اپنی کام کی بھی زندگی ختم کر دی, ملنے جلنے ختم کر دی, میاں بیوی کی آپس میں چپلشیں ہوتی رہتی ہیں, نہیں پڑھایا, تم اس ٹیوشن پہ نہیں لے کے گئے. اور ایک طرف میں ہوں, وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو کہ تم ابھی پریپریشن نہیں کر رہے. میں کیا ہی از اونلی 4, میں اس کی کیا پریپریشن کروں گا, میرا بیٹا تو ابھی 1.5 سال کا ہے, اس کی کیا پریپریشن. میں آپ کو بتاؤں, پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ میری ایک بیٹی ہے جس نے اپنے بیٹے کو تیاری کرانی تھی ایچیسن جانے کے لیے, اور میری اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے وہ سب سیکھ لیا تھا طریقہ کہ کیسے تیاری وغیرہ کراتے ہیں. تو جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو سمجھایا کہ رہنے دو, اس بچے کے حال پہ رحم کرو اور اس کو ایچیسن کی تیاری شیاری نہ کراؤ, اس کو نارمل چلنے دو. تو ابھی مجھے 4 دن پہلے وہ ملی, کہتی ہے کہ 40 بچے ہیں جن کو میں تیاری کرا رہی ہوں, اپنے بچے کو نہیں کرا رہی. 40 بچے ہیں جن کو وہ تیاری کرا رہی ہے, جمعہ ہفتہ اور اتوار 3 دن ایچیسن کی شاید آج کل کوئی تیاری ہو رہی ہے, اور وہ پیسے کما رہی ہے. اس کا بھی یہ پلان ہے کہ میرا بیٹا ہو گیا تو میں تیرے بیٹے کے لیے تجھے
चार्ज करूँ। ये देखिए ज़रा लोगों का ख्याल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल बात यह है कि अगर आप गौर करें तो आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस बच्चे ने ऊपर जाना है वो ऊपर चला जाएगा, जिस बच्चे ने ऊपर नहीं जाना वो ऊपर नहीं जाएगा, और जिन बच्चों ने ऊपर जाना है वो 4% है। अब आप देख लें कुर्रा फाल जो है वो 4% बच्चे हैं जो ऊपर जाते हैं, 4% बच्चे हैं जो कोई एजुकेशन मुकम्मल करते हैं। असल तो हेल्प है कि उसे जीना सिखा दें, उसे किरदार साजी कर दें उसकी, और उसके बाद वो पटवारी बनना चाहता है, वो आड़ती बनना चाहता है, वो सर्जन बनना चाहता है, वो वकील बनना चाहता है। फैक्ट रिमेंस के अमेरिका हो या पाकिस्तान या यूके हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, 4% बच्चों ने वो एजुकेशन टारगेट पूरा करना है जो कि मुकर्रर किया गया था। आपका टारगेट यही होता है ना कि बच्चा 18 ईयर एजुकेशन कर ले, 18 ईयर, 16 to 18 ईयर्स। डॉक्टर्स हो तो 17 ईयर्स, लॉयर्स हो तो अब भी वो भी 17 ईयर्स। तो 18 ईयर्स तक जो एजुकेशन है वो 4% पूरे करते हैं, और बाकी सब रास्ते में रह जाते हैं, चाहे वो सैगल की औलाद हो या चाहे वो गरीब गुरबा की औलाद हो। एट द एंड ऑफ द डे ये किसी के अंदर ही चिराग जलता है। लेकिन आप अपने बच्चे से किरदार साजी का रिश्ता कायम रखते हैं। जैसे आप उसको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएंगे, क्योंकि वो पोलियो के कतरे आप ज़रूर पिलाएंगे, आप अपने बच्चे को पोलियो के कतरों से महरूम नहीं करेंगे, और आप अपने बच्चे की किरदार साजी करते रहेंगे, उसको नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सिखाएंगे कि देखो 7 डेज़ ए वीक खुशी नहीं होती 24/7। ये खुशी आती है तो फिर निकल जाती है, फिर इधर आती है तो फिर इधर निकल जाती है। और अगर दूध के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़े तो 6 महीने का बच्चे को भी इंतज़ार सिखाओ। कभी आपने देखा घरों में जब बच्चा रोता है तो मां नूं किड्डी तरथली पई हुंदी है, कभी देखा आपने? ये होती हैं कुताइयाँ बड़े नेक जज्बों के साथ, कि एक बच्चा रो रहा है और कुदरत उसे सिखाना चाहती है कि तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ लो जी बीबी तुसी करो गल, चल करो जी। सर वो उन्हीं की बात पे मैं कह रही थी, मेरा भी बड़े बेटे को जब मैंने एचिसन का कराया था, लेकिन उसका मुझे 1 महीना लगा उसके एडमिशन के प्रोसेस में। उसमें मुझे ये पता चला कि इतनी स्ट्रगल करवा कि आप जितनी पेन से गुजरते हो और वो सारे टाइम से, और बच्चे को भी उस मुसीबत में डालते हो। खैर वो हो तो गया था, लेकिन सेकंड बच्चे की दफ़ा मेरी हिम्मत नहीं हुई थी उस एग्नी के से गुजरने के लिए। मुझे ये था वो जिस तरह का है मैं उस पर उसको लेके जाऊँगी पेस पे। तो वो आप जैसे ये कहते हैं ना वो इंटरवेंशन डाटा कि आपको याद आता है बाद में कि आपको क्या पेन हुई थी, तो आप फिर उस प्रोसेस से भी डर जाते हो समटाइम्स, जिसके थ्रू आप निकलते हो। नहीं, देखना तो ये है ना कि एचिसन में जो बच्चे जाते हैं, आखिरी रिसर्च क्या बताती है कि एचिसन के बच्चे जो है फिर आखिर में क्या बनता है उनका? वो तो कोई उनमें से 2 या 3 ही होंगे ना जो आगे, वही 4%, वही 4%। मुमताज बनने का शौक है ये नहीं, ये एक्चुअली बताने का शौक है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा बच्चा एचिसन में पढ़ता है तो आपके ऊपर असर होता है ना। यही मैं अगर मैं कहता हूं कि मेरा बच्चा जो है वो मॉन्ट्रियल में पढ़ रहा है तो तुसी एक बारी थे तुसी कहोगे हाँ जी बात हुई ना। मुझे तो कोई मुश्किलात नहीं आई, ये महीना 3 महीने वाली जो बात कर रहे हैं। आपका कल्चर ऐसा था ना कि जिसमें आप पहले बच्चे नहीं होंगे जो एचिसन गए थे। सर मैं और मेरा भाई हम दोनों ने इकट्ठे मतलब पहले बच्चे नहीं होंगे आपके खानदान में, ये रूटीन होगी, आपके चचा ताया मामा सारे जाते होंगे। लेकिन अगर किसी खानदान में अगर पहला बच्चा जो है किसी जगह जाना होता है ना तो उसकी, लेकिन असल चीज़ है कि आप इसमें से प्राइड जब ले रहे हैं। अब एचिसन देखिए, एचिसन की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊं कि एचिसन सबके लिए नहीं है। एचिसन किसके लिए है? एचिसन उसके लिए है कि जो फैमिली पहले से ही बहुत मावरा है, एक एस्टेब्लिश चीफ्स कॉलेज था या कुछ भी था। हाँ, तो मसला यह है कि अगर कोई बड़ा जिम्मेदार है तो उसका बच्चा ज़रा एचिसन में जाके तो बादशाह बनना सीख लेगा, हुक्म चलाना सीख लेगा, कोई बुराई नहीं है।
لیکن ہر ایک کے بچے کو, ایک غریب آدمی کے بچے کو اگر آپ پش کر کے ایچیسن میں ڈال دیں گے وہ محرومیوں کا شکار ہو سکتا ہے وہ نہ بھی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک جیسے حالات میں بالکل مختلف نتائج دے دیتا ہے. کوئی بچے کا والد فوت ہو جاتا ہے تو وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے, کوئی بچے کا والد فوت ہوتا ہے تو وہ غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے, کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو وہ کمال کرتی ہے, وہ انٹرپرنور بن جاتی ہے, کوئی عورت جو ہے بیوہ ہوتی ہے تو وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتی ہے. انسانوں میں آپ کو بہت اپوزٹ بیہیویئر بھی ملتے ہیں, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے قریب رہے. یہ جو ہے نا کہ جی لوگ مجھے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ کینیڈا میں سیٹ ہو گیا ہے, ایک بچہ امریکہ میں سیٹ ہو گیا ہے, ایک ملیشیا سیٹ ہو گیا ہے, تو میں کہا تسی کتنے آپ سیٹ ہو, کہتے اسی اتھے آپ جی ہاں, اور بعد میں جی جی تو ہاں مطلب یہ ہے کہ ایک پرائیڈ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر رات کو آپ کو سکون ہے اینڈ یو آر ہیپی ود یور سیلف, اگر آپ کو تنہائی میسر آئی ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ جیسا بادشاہ کوئی نہیں. میں نے وہ اسٹیٹس ایک لکھا تھا, بڑے لوگوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے. اسٹیٹس ایک یہ تھا کہ آپ بادشاہ ضرور بنو, ضروری نہیں کہ آپ کا حکم چلے. تو بڑے لوگوں نے پوچھا تھا کہ مطلب ہوا تو کہ ہو جائے بادشاہ جنا حکم ہی کوئی نہ چلے. میں نے کہا بادشاہ وہ ہے جس کا حکم خود اس کے اوپر چلتا ہے, بادشاہ وہ جس کا حکم اپنے اوپر چلتا ہے. دوسروں پہ جس کا حکم چلتا ہے یا نہیں چلتا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ اپنی تنہائی میں خوش ہیں, آپ اپنے آپ سے خوش ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک انسان ہیں, آپ اچھے بندے ہیں, جی کو پتہ نہیں, بہت تھوڑے ہوں گے کہ جو اپنے آپ سے خوش ہوں. لیکن ہر بندہ ہو سکتا ہے, لیکن والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ جب لوگ تمہاری عزت کریں گے, لوگ تمہیں سلام کریں گے تو یہ تمہاری عزت ہوگی. لیکن بعد میں مجھے بہت لیٹ پتہ چلا کہ لوگوں کو کوئی نہیں پتہ ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سلام کرتے ہیں تو پھر آپ کو خوشی ہوگی. اصل عزت وہ ہے جو آپ اپنی کرتے ہیں, اصل عزت وہ نہیں ہے جو لوگ آپ کی کرتے ہیں. لوگ تو چلے, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. مجھے بتائیں, لوگ تو چلے, لوگ آپ دیکھیں سیلیبریٹیز کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں تو نہ کوئی رشتہ نہ کوئی ناتا, اور وہ سیلیبریٹیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ان کی لوگوں کی اپنی کمزوری ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم انسانوں کی اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. ہم انسانوں کو پرستار ہونے کی بھی علت ہے. نئے منصوبے نہیں پوچھتے, یا میں نے یہ شرط نہیں رکھی تھی چائے چھوڑنے سے پہلے کہ میں نے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ مجھے وہی مزہ آئے گا, یہ میں نے شرط نہیں رکھی, تاہم میں نے اس کے فائدے نہیں کیے. اس پہ ریلیٹیو جو یقین یا ریلیٹیو آپ نے اپنے ایمبیشنز لو کیے, اس کا نہیں, ایمبیشنز کوئی نہیں لو کیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیماری تھی. دیکھیں, ایک چیز جو پہلے ہی صحیح نہیں تھی, جیسے مجھے اگر پہلے کھانسی آتی تھی اور اب نہیں آتی تو میں اب کھانسی کو یاد کروں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک علت تھی. وہ آپ کا فن آفٹر فن تھا, وہ فن آفٹر فن تھا. یعنی وہ مطمئن ہی ہو کے نہ دینا, یعنی اپنے ایک ایسے چکر میں پڑ جانا جسے 99 کا چکر کہتے ہیں, کہ آپ مطمئن ہی ہو کے نہیں دے رہے کہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں. ایمبیشنز کیا ہے, ایمبیشنز چینج ہو گئی ہیں. یہ نہیں ہوا کہ مطلب پہلے ایمبیشنز تھی کہ اور ہسپتال ہو, اور یہ ہو, اور شہرت ہو, اور فلانی چیز ہو. لیکن اب ایمبیشن یہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں نا اس کو ہمبلی سمجھ لوں. کب تک سمجھے بغیر کری جاؤں گا, اس کو سمجھنے کا تو ٹائم نکلے. اچھا چائے چھوڑیے, تو مجھے جس ایک چیز میں تکلیف نہیں ہے وہ ہے پڑھنا لکھنا. مجھے یہ بہت آسان لگتا ہے, اب آرام سے بیٹھ کے پڑھو لکھو. مطلب پہلے ہوتا تھا کہ پاؤں میں چکر تھا, پاؤں میں چکر, اب وہ چیز نہیں ہے. اب یہ ہے کہ پڑھنا لکھنا میرا فورٹے زیادہ بن گیا, کہ اچھا چلو سمجھ لوں, میں اس بات کو سمجھ لوں. اور نیند کے بارے میں میرا تھا کہ سونے کو دل نہیں کرتا تھا, حالانکہ آنکھیں بند ہو رہی ہوتی تھیں, اور رات کو 2 بجے وہ ٹاک شو میں دیکھ رہا ہوتا تو جو 10 بجے بھی دیکھا ہوا ہے. مطلب آپ میں سے بھی کسی نے ایسے حرکتیں ضرور کی ہوں گی کہ کوئی ٹاک شو کڑی مڑی دیکھی جا رہا ہے.
لیکن اب یہ ہے کہ رات 11 بجتے ہیں تو میری آنکھیں اس طرح بند ہونے لگتی ہیں کہ میں، اور ول ٹو سلیپ بہت ہے، پھر مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اب ٹی وی بند کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو یہ فائدے بھی بہت ہے، اگرچہ میں ان کا ذکر اتنا نہیں کر رہا، مجھے کرنا چاہیے ذکر کہ چائے چھوڑنے کے فائدے بہت ہیں. یعنی اپنی ایک تو آپ کو اصل سٹرینگتھ پتہ چل گئی، آپ جلی پن سے نکل آئے. مجھے لگتا تھا میری بڑی انرجی ہے بھائی، یعنی فرق یہ تھا میں 3 سیڑھیاں پھلانگا کرتا تھا جب میں چائے پیتا تھا، تو ایک وقت میں 3 سیڑھیاں پھلانگا کرتا تھا. اچھا بھی اب میں نہیں پھلانگتا. تو مجھے بتائیے کہ اصلیت پتہ چل گئی نا. تو یہ نشہ یہ ہوتا ہے. اور آپ کبھی بھی چائے کو، کیفین کو، نکوٹین کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. نشہ نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوکین ہو. ہاں کچھ نشے جو ہیں زیادہ بدنام ہوتے ہیں، کچھ نشے نیک نام ہوتے ہیں. ہر ایک چائے پانی تے دیو، یہ ایک ایسا نشہ ہے. اچھا چائے پیو گے، یعنی ہر آن جان والے نوں تسی پوچھ رہے ہو کہ چائے پیو گے، چائے پیو گے. اچھا میں ایک بڑا مزیدار فینومینن دیکھا، جب میں چائے پیتا تھا تو میں سب کو پلاتا تھا. اب میں چائے نہیں پیتا تو نہ میں پلاتا ہوں نہ کوئی مانگتا ہے. حتیٰ کہ میں آفر بھی کروں نا تو پتہ نہیں سب نہ کر دیتے. نہیں لیکن مطلب میں اگر آفر بھی کروں تو زیادہ تر پتہ نہیں وہ میرا لحاظ کرتے ہیں کہ اچھا ان بیچارے نے چھڈی چاہتے چلو ایدا ساتھ دے دئیے. اور میں حیران ہوں کہ آپ میں سے کئی مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے چائے چھوڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک اچھی بات کو اپنایا، اور آپ کو اللہ اس کا اجر ضرور دے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو نشے آپ کرتے رہے ہیں اور اب آپ انہیں چھوڑ رہے ہیں، یہ بہت اجر کی بات ہے. جو آپ کے والدین کا ایک احسان ہے، جو آپ کو ہر روز سویرے اٹھ کے یاد کرنا چاہیے، اور پہلی ملاقات میں والدین کو بتانا چاہیے کہ آپ کا احسان ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ عطائے عزیز کچھ میں حال یہ کرنے لگا ہے، کچھ چہرے سے مجھے لگتا ہے وہ چہرے پہ وہ جی ہاں ہاں نہیں احسان تو ہے نا. میں آپ کو بتاؤں یہ احسان تو ہے. اگرچہ والدین کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ اپنے دل کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ احسان کوئی نہیں کر رہے ہوتے. وہ اپنے دل کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جی اپنی اندر سے ان کو ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے. ہاں لیکن گریٹیچیوڈ کا کوئی خرچہ تو نہیں ہے نا، کہ اگر آپ ماں باپ کو ملتے ہیں اور ان کو 1 more time گلے لگا کے آپ کہتے ہیں کہ میں احسان مند ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کریونگ ہی ختم ہو جائے گی. آپ کے اندر وہ جو کریونگ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. صرف گریٹیچیوڈ والدین سے یا سوسائٹی سے، بہنوں بھائیوں سے اگر کریں، اور گروپ سے بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب، یعنی سب سے زیادہ مجھے سکون ملتا ہے آپ سے یہ کلیکٹیو بات چیت کر کے. یہ آسان نہیں ہوتا کہ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو ایک مریض ایک وقت میں دیکھتا ہے، اور ڈاکٹر کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی مریض کہتا ہے نا میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، تو ایک تھوڑی سی درد ڈاکٹر کو بھی ہوتی ہے. انسان ہے نا. آپ کے پاس آتے ہیں لوگ روز کوئی نہ کوئی سرجری کا گھٹالا لے کے، تو آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے. ضرور ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ پرانا پیشنٹ، جس طرح آپ اپنے پیشنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کا پیشنٹ آ کے آپ کو کوئی آپ نے آپریٹ کیا اور آپ کو کوئی تکلیف بتاتا ہے تو ایک دم آپ کو تکلیف ہوتی ہے اندر. ہاں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ روز ڈاکٹر کے سامنے ایسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے شفا پائی ہے، اور روز ایسے آتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی شفا نہیں پائی. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ دیندار ہونے کا کام ہے نا، دیندار ہیں. اور یہ دینداری جو ہے ہر وقت تنگ کرتی ہے ڈاکٹر کو، ہر وقت تنگ کرتی ہے کہ اچھا ابھی اس کا دینا ہے، ابھی اس کا دینا ہے، ابھی فلاں کا. اور جو بیچ میں ٹھیک ہو جاتا ہے وہ موج کرنے لگتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، کبھی آ کے شکریہ بھی ادا کرتا ہے. اور جو ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ آپ دیندار ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دینی ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ نے کسی کا ایسا کچھ دینا ہے جو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے ہاتھ خالی ہیں اور آپ نے دینا ہے. دینے والا کوئی اور ہے لیکن بہرحال آپ نے دینا ہے. تو یہ بڑی بے بسی والی سچویشن ہے. اس کے لیے انسان کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے
ہم اتنے تگڑم خان بنتے ہیں زندگی میں, کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہی کوئی نہیں, لیکن پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں, یہ دنیا اس سے بڑھ کے ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناؤں گا اور بات ختم کروں گا, آپ کی بات بھی میں سنتا ہوں. ایک جہاز میں دلیپ کمار بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جہاز میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ بندہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا. فلائٹ 3 گھنٹے کی تھی اور فلائٹ جو ختم ہونے پہ آئی اور جہاز نے ڈسینڈ کرنا شروع کیا تو دلیپ کمار سے رہا نہ گیا. دلیپ کمار اس کو کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہتے آپ فلمیں دیکھتے ہیں؟ کہتے کبھی کبھار, کوئی زیادہ نہیں. کہتے میں دلیپ کمار ہوں اور میں بہت بڑا سٹار ہوں, اور میری وہ ایک فلاں فلم تھی, مغل اعظم تھی, میری فلانی فلم تھی, فلانی فلم تھی. وہ کہتے اچھا یو ڈیڈ اے نائس جاب. اور جہاز اتنی دیر میں لینڈ کر گیا تو وہ بندہ کوئی امپریس نہیں ہوا دلیپ کمار سے, اور جب جہاز بالکل کھڑے ہو گیا اور مسافر اٹھ کے جانے لگے تو دلیپ کمار اسے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتا ہے میں ٹاٹا انڈیا کی ایک وہ بہت بڑی ہستی ہے. تو دلیپ کمار نے پھر اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا اور اس نے کہا کہ آپ کتنی بھی بڑی توپ چیز ہوں, دیر از آلویز somebody آؤٹ دیئر جو آپ سے بھی بڑی توپ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمیں ممتاز ہونے کا شوق ہے یہ بڑا ڈاڈا خراب کرنے والا شوق ہے. ویسے یہ باتیں میں یونیورسٹیوں میں نہیں کرتا, ادھر ادھر جہاں میں جاتا ہوں اسپیچز کے لیے نہیں کرتا, کیونکہ معاشرے میں ان باتوں کی کوئی سمجھ نہیں رکھتا. یہ میں یہاں کرتا ہوں جن کو سمجھ آتی ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں, آپ نے نقصان اٹھائے ہوئے ہیں, آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہیں, تو آپ کو سمجھ آتا ہے. اگر میں معاشرے میں کہوں کہ لو جی بچوں کو آپ بہت زیادہ ایمبیشنز نہ دیں, بچوں کو پش نہ کریں, تو بولیں گے کہ یہ کیا ترقی چاہتا ہے یا تنزلی چاہتا ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ کہاں بات کرنی ہے, کیونکہ اصل میں آپ کی دکھتی رگیں کوئی اور ہیں اور آپ کے گھروں میں مسئلے کوئی اور ہیں. آپ کے گھروں میں جو موڈ ڈس آرڈرز ہیں یہ دشمن ہیں, آپ کے گھروں کے دشمن موڈ ڈس آرڈرز ہیں. جی 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 ایک بات ابھی کی ہے کہ بچے کو رلانا چاہیے. میں اگر بچہ مجھ سے ایڈکشن کے لیے پیسے مانگ رہا ہے اور میرے سامنے 3 روز پہلے کا ایک واقعہ آیا سامنے, علامہ اقبال ٹاؤن میں جو کرسٹل کا نشہ کرتے تھے 4 افراد, بڑے ینگ لڑکے, انہوں نے اپنے 5ویں دوست کو قتل کر کے اس سے موبائل لے لیا اور اپنا نشہ پورا کر لیا, اور اس کی لاش جو ہے جستی ٹرک پیٹی میں ڈال کے سمنا بھگت نالے میں پھینک دی. وہ ایک معاملہ گھوم رہا ہے ذہن میں. اب وہ مانگ رہا ہے پیسے ایڈکشن کے لیے, بجائے اس کے کہ اب میں اسے انکار کروں, میں اس کو پیسے دے رہا ہوں, کل کو کسی سے کوئی چیز نہ چھین لے, کسی کے ساتھ کوئی ایسی کوئی حرکت نہ کر دے جو میری ذات کے اوپر آ جائے اور اس کی ذات بھی خراب ہو. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے, کیونکہ آپ ایک معالج ہیں. میں اسی کاؤنسلنگ کے لیے آیا ہوں, وی آر دی پیرنٹس. جی یہ بتایا گیا کہ جی آپ یہ سیشنز اٹینڈ کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو, مطلب ان کو کوپ کرنے کے قابل ہو سکیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو جو ہائپوتھیٹیکل سچویشنز ہیں یہ ڈاکٹرز نے دنیا بھر میں اسٹڈی کی ہیں, اور ڈاکٹرز نے پھر متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. کیونکہ جو ریسرچ کرتے ہیں امریکہ میں خاص طور پر, وہ ساری دنیا کے لیے کلچرل جو ڈفرینسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کرتے ہیں. ایک بہت بڑا ٹریپ ہے جو والدین کے لیے ہے. مثال کے طور پر والدین اس ٹریپ میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچے کے ساتھ ہم ایسا تعلق رکھیں کہ یہ ہر بات ہمیں آ کے بتائے, اور والدین اس ٹریپ میں یوں سمجھتے ہیں کہ جب وہ بچے کو کھل دیتے ہیں کہ تم مجھ سے کوئی بھی بات کر سکتے ہو, میں تمہارا دوست ہوں, تو بچے پھر کچھ باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر لڑکا کہے گا میں آج اپنی گرل فرینڈ کو ملا, یا لڑکی کہے گی کہ میں اپنے بوائے فرینڈ کو ملی, تو والدین کہتے ہیں دیکھا کتنا فائدہ ہوا, ہم نے اسے حوصلہ دیا ہے کہ ہمیں بتاؤ, تو اس نے بتایا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جو بات بتانی ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں، جو بات نہیں بتانی ہوتی وہ نہیں بتاتے. آپ دوستوں میں بھی اگر آپ کے 4 دوست ہیں تو کسی کے ساتھ آپ 25% شیئرنگ کرتے ہیں، کسی کے پاس 30%، کسی کے ساتھ 80%، 100% تو آپ کبھی بھی نہیں کرتے. تو والدین اس دوران انڈورس کر دیتے ہیں، انڈورس کر دیتے ہیں کہ یہ جو تم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کر رہے ہو نا، تو وہ خوش ہو کے دکھانا پڑتا ہے نا پھر، کیونکہ اگر آپ انہیں اس بات پہ ڈانٹیں گے اوے تو ایک ہی گل کر رہے ہیں تو آگے سے ان کو لگتا ہے کہ پھر وہ بتائے گا نہیں. تو ایک انڈورسمنٹ کی بات ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو پیسے دے دیتے ہیں نا تو انتہائی خاموشی سے آپ انڈورس کر دیتے ہیں، اگرچہ آپ پیسے اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ کوئی کرائم نہ کرے. یہی ہے نا آپ کا کہنا. اور گارنٹی پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ نشے کی جتنی طلب ہے اتنا سرمایہ آپ مہیا نہیں کر سکتے. اور اخیر میں جیسے کوئی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر دیکھو نا تم مجھے سامنے بیٹھ کے پینے دو اپنے اچھے سے کپڑے پہن کے، تو میں باہر کیوں جاؤں شراب پینے، اور میں باہر جاتا ہوں تو وہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تم یہ رسک لے رہی ہو پھر نہ کہنا. تو بیوی کہتی ہے ہاں میں برف منگاتی ہوں، میں ابھی خوبصورت بن کے بیٹھتی ہوں. اچھا، پر کوئی ماہرین کہتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں کہ وہ بیوی سے اٹھ کے باہر نہیں جائے گا اور باہر دوستوں کے پاس نہیں جائے گا اور وہاں لڑکیاں نہیں ہوں گی. میں آپ کو بتاؤں کہ غلط چیز کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں بننا. جو چیز غلط ہے اس کا پارٹ اینڈ پارسل اگر آپ بنتے ہیں تو خاموشی سے ایک انڈورسمنٹ چلی جاتی ہے. تو انڈورسمنٹ نہیں دینی. آپ ایک آئسولیٹڈ واقعے کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھیں کہ یہ انیبلنگ ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بہن ہے جسے پرووکنگ کہتے ہیں. پرووکنگ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. جب آپ اپنے بچے کو اپنا بجٹ خراب کر کے 5,000 روپے دیں گے کہ یہ کر لے جو کرنا ہے، تو اگلے دن سویرے آپ اس کی بے عزتی کریں گے. آپ کہیں گے تیرا کھ نہیں ہو رہنا، تو تباہ ہو جانا ہے، اور ویسے ہی تیرے ورگا ساڈے گھر چ پیدا ہی کدی کوئی نہیں ہویا، تو تے بہت ہی پیڑا ہے، تو تے نکھید ہے. اس کو ہم پرووکنگ کہتے ہیں. پھر جب آپ یہ کہتے ہیں 2 گھنٹے بعد آپ کا دل دکھتا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو بہت برا بلا کہا ہے، کہتے ہیں لے پھڑ 5,000 اور کر لے جو کرنا ہے تو، یا اجازت لے لے. تو اس میں انیبلنگ اور پرووکنگ دونوں نہیں کرنی، انٹرونشن کرنی ہے، اور ان والدین سے ملنا ہے جنہوں نے تجربات کیے ہوئے ہیں. مطلب ہمارے ساتھ والدین شیئر کرتے ہیں کہ میں نے یہ تجربات کیے ہوئے. ہمارے پاس والدین آتے ہیں 10 سال کے تجربے کے بعد، اور پھر وہ شیئر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے 10 سال میں یہ سیکھا. تو والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ 10 سال میں نے یہ سیکھا کہ میرا بچہ بہت جھوٹ بولتا ہے. 10 سال میں نے یہ سیکھا کہ وہ کرائم بھی کرتا ہے. 10 سال میں نے یہ سیکھا کہ میرا بچہ صرف زمانہ حاضر میں رہتا ہے، اس کو مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک. تو جو چیزیں والدین سیکھ لیتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں وہ سائنٹیفک بیسس بن جاتے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہو کہ بچہ کون سے حربے استعمال کرتا ہے، وہ آپ کو گلٹی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تہاڈی وجہ نال میں خراب ہویا، اے سب تہاڈا بیڑا گرک کیتا ہے. جب تسی میرا بیڑا گرک کیتا ہے نا کسی نہ کہتے تہاڈی وجہ نال میرا بیڑا گرک ہے تے میں تباہ ہاں. پہلی گل ہے کہ تسی کیتا ہے، دوجی گل ہے کہ میں بیچارہ میں تباہ ہوں. تیسری بات ہے کہ خبردار جی ہن کو حرکت کیتی، میری زندگی چ دخل کوئی نہیں دینا. اور چوتھا میزائل تو بہت ہی غوری میزائل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ویسے اگلے ہفتے میں نشہ چھاڑ دینا ہے. مجھے بتائیں کہ جب آپ کا بچہ کہتا ہے کہ اگلے ہفتے میں نے نشہ چھاڑ دینا، کہتا ہے کیا دل خوش کیتا ہی، اللہ دل خوش کیتا ہی. تو یہ سر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی. جی کتنے دنوں تک یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہم فالو اپ پہ آیا کریں گے، یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہو جائیں تو یہ امید ہو جاتی ہے کہ یہ فالو اپ پہ آئیں گے یہاں سے جانے کے؟ کوئی ہم توقع رکھتے ہیں کہ 70ویں 80ویں دن یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں وہ یہ بات نہیں مانتے، لیکن آخر کار بزنس کی بہت فکر ہوتی ہے نا پیچھے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں سے آ کے بزنس کریں گے یا فالو اپ پہ آئیں گے. اور بھی آٹے چینی کا بھی ملک میں بحران نہ ہو جائے کہیں، اور بھی کئی مسائل ہوتے ہیں، مہنگائی کا فکر بھی تو ہوتا ہے. یہاں آئیں گے 5 وقت کی نماز کا ٹائم بھی نہیں ملے گا. ہاں یہ چیز ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.